شامدید ایک ایسا سفر جہاں ہم سلطنتوں کے عروج و زوال، فاتحین کے راز اور ان زمینوں کی کہانیوں کو جانتے ہیں جنہوں نے دنیا بدل دی۔ یہاں ہر ویڈیو آپ کو ماضی کے دل میں لے جاتی ہے، جہاں کردار زندہ اور تاریخ بولتے محسوس ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہمارے پاس ایک بہت ہی اہم اور کچھ لوگوں کے لیے ایک متنازع کتاب ہے۔ جی، یہ کتاب ہے مورخ کے عزیز کی دی مرڈر آف ہسٹری ان پاکستان۔ اور یہ کتاب پاکستان میں تاریخ پڑھانے کے پورے نظام پر بہت سنگین سوالات اٹھاتی ہے۔ بالکل، اس میں مصنف نے کوئی ایک یا دو نہیں بلکہ پہلی جماعت سے لے کر BA تک پڑھائی جانے والی 66 یعنی 66 درسی کتابوں کا تجزیہ کیا ہے۔ 66 کتابیں! یہ تو بہت بڑا کام ہے۔ جی، ایک بہت جامع تحقیق ہے۔ نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اس تاریخ کو لکھتا ہے، پھر اسے منظور کرتا ہے اور پھر لاکھوں طالب علموں کے ذہنوں تک پہنچاتا ہے۔ جی، یعنی جڑ تک پہنچنے کی کوشش۔ اچھا، تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ جب میں نے یہ کتاب پڑھنا شروع کی تو جو بات مجھے سب سے پہلے حیران کر گئی وہ مصنف کا اپنا تجربہ تھا۔ کون سا تجربہ؟ انہوں نے یہ سارا تحقیقی کام کرنے کے بعد اسے ایک بڑے اخبار میں قسط وار شائع کیا۔ اب کوئی بھی سوچے گا کہ اتنے آپ کہہ لیں دھماکہ خیز انکشافات پر ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ ہاں، کہ والدین، اساتذہ، سیاستدان سبھی اس پر بات کریں گے۔ بالکل، لیکن مصنف لکھتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، مکمل خاموشی۔ جی، اور یہی خاموشی مصنف کے بقول اصل مسئلے کی جڑ تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ انہیں تقریباً کوئی رد عمل نہیں ملا، ایک مکمل بے حسی۔ تو اس کا مصنف پر کیا اثر ہوا؟ اسی تجربے نے ان کے اس کتاب کو لکھنے کا مقصد ہی بدل دیا۔ وہ سمجھ گئے کہ وہ اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے یا اس وقت کے لیے نہیں لکھ رہے۔ یہ تو ایک طرح سے خود کو تاریخ کے حوالے کر دینے والی بات ہے۔ بالکل۔ یعنی مصنف یہ کہہ رہے تھے کہ میں حال کے لوگوں سے تو نا امید ہوں، لیکن میں یہ ثبوت مستقبل کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ جی، یہ مایوسی بھی ہے اور اس میں ایک عجیب سی امید بھی چھپی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ عوامی بے حسی کی ایک مثال دیتے ہیں جو بہت ہی تلخ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک پڑھے لکھے امیر جوڑے نے ان کے کام کے بارے میں سنا تو ان سے کہا۔ کیا کہا؟ انہوں نے کہا، عزیز صاحب، پاکستان میں اور کون سی چیز ٹھیک چل رہی ہے جو ہم ان کم بخت کتابوں کی فکر کریں؟ اوہ، یہ تو مصنف کے لیے یہ جواب چونکا دینے والا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ لوگوں نے اس خرابی کو ایک معمول کے طور پر قبول کر لیا ہے۔ یعنی یہ مسئلہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ اب یہ مسئلہ ہی نہیں لگتا۔ جی، سب کچھ ہی تو خراب ہے، تو اس ایک چیز کا رونا کیوں روئے؟ یہ سوچ تو کسی بھی اصلاح کی کوشش کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتی ہے۔ بالکل۔ اور مصنف کہتے ہیں کہ اسی لمحے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ کتاب حال کے لیے نہیں بلکہ مستقبل کے لیے لکھیں گے۔ اچھا، وہ خود کہتے ہیں، میں نے یہ کتاب آنے والی نسلوں کے لیے لکھی ہے۔ آنے والی نسلوں کے لیے؟ ان کی امید تھی کہ شاید 100-200 سال بعد کوئی مورخ جب پاکستان کے زوال کی وجوہات تلاش کرے گا تو یہ کتاب ایک چھوٹی سی شمع کی طرح اس کا راستہ روشن کرے گی۔ واہ، یہ بہت ہی اداس لیکن پرعزم سوچ ہے۔ جی، اور بتائے گی کہ خرابی کی جڑیں دراصل کہاں تھیں۔ تو اس پس منظر کو سمجھنے کے بعد آئیے کتاب کے مرکزی خیال کی طرف آتے ہیں۔ کے عزیز کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ وہ کس چیز کو مسئلے کی اصل بنیاد قرار دیتے ہیں؟ ان کا بنیادی نقطہ بہت سادہ ہے لیکن چونکا دینے والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں درسی کتاب یعنی ٹیکسٹ بک تعلیم کا محض ایک ذریعہ نہیں بلکہ یہ واحد ذریعہ ہے۔ واحد ذریعہ؟ جی، ان کے اپنے الفاظ ہیں the sole instrument of imparting education۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس کا عملی مطلب کیا ہوا؟ مطلب اس کے علاوہ کچھ اور نہیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے وہی حتمی سچ ہے۔ اس کے باہر کوئی علم، کوئی حقیقت، کوئی دوسری رائے، اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ تو پھر استاد کا کیا کردار رہ جاتا ہے؟ بالکل یہی نکتہ ہے۔ مصنف وضاحت کرتے ہیں کہ اس نظام میں استاد کا کردار ایک معلم یا گائیڈ کا نہیں بلکہ ایک رٹانے والے کا ہے۔ رٹانے والے کا؟ جی، وہ کتاب میں لکھے گئے ہر لفظ کو دہراتا ہے اور طالب علم کا کام اسے حرف بحرف یاد کرنا ہے۔ تو پھر سمجھنے کا عمل کہاں گیا؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ تعلیم کا مقصد علم حاصل کرنا یا سمجھنا نہیں بلکہ یاد کیے ہوئے مواد کو امتحان کے پرچے پر اگل دینا بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نظام کی بنیادی رکھی گئی ہے۔ جی، تنقیدی سوچ کو ختم کرنے پر۔ بالکل۔
اگر کوئی طالب علم سوال اٹھائے یا کتاب میں لکھی کسی بات سے اختلاف کرے تو اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا ہوگا؟ اختلاف تو بہت دور کی بات ہے، سوال اٹھانے کی بھی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ اچھا؟ دیکھیں، جب آپ کا پورا تعلیمی نظام اس بات پر ٹکا ہو کہ کس نے کتنا اچھا یاد کیا ہے، تو سوچنے کی صلاحیت تو غیر ضروری ہو جاتی ہے نا؟ صحیح کہا۔ مصنف کہتے ہیں کہ اس عمل میں طالب علم ایک فعال سیکھنے والے کے بجائے معلومات کا ایک غیر فعال وصول کنندہ بن جاتا ہے۔ پیسو ریسیپینٹ۔ جی، علم اس کے ذہن کا حصہ نہیں بنتا، بس اس کی یادداشت پر ایک بوجھ بن کر رہ جاتا ہے۔ اور یہ بوجھ امتحان کے بعد اتار دیا جاتا ہے۔ بالکل۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ اگر کتاب میں کوئی غلطی ہو، کوئی آدھا سچ ہو یا جان بوجھ کر کوئی جھوٹ شامل کیا گیا ہو، تو وہ لاکھوں طالب علموں کے لیے ایک ناقابل تردید حقیقت بن جاتا ہے۔ اور نسل در نسل وہی غلطی دہرائی جاتی ہے۔ یہی اس نظام کا سب سے بڑا خطرہ ہے، جس کی طرف مصنف اشارہ کر رہے ہیں۔ جب ایک پوری نسل کو ایک ہی زاویے سے ایک ہی کہانی سنائی جائے اور انہیں سوال کرنے سے روک دیا جائے، تو آپ ایک ایسی قوم تیار کرتے ہیں جو تنوع اور اختلاف رائے کو قبول کرنے کی صلاحیت کھو دیتی ہے۔ اگر ایک کتاب اتنی زیادہ طاقت رکھتی ہے تو پھر سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے لکھتا کون ہے اور اسے کنٹرول کون کرتا ہے؟ جی، یہی اصل سوال ہے۔ یہ عمل اتفاقی تو نہیں ہو سکتا، یقیناً اس کے پیچھے ایک پورا ڈھانچہ ہوگا۔ یہ بالکل بھی اتفاقی نہیں۔ مصنف ایک مکمل، منظم اور مرکزی نظام کی وضاحت کرتے ہیں جو ان کے مطابق 1960 کی دہائی سے قائم ہے۔ 60 کی دہائی سے؟ جی ہاں، یہ ایک ایسی مشینری ہے جس کے ہر پرزے کا کام پہلے سے طے شدہ ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا پروڈکشن لائن کا عمل ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بنیادی طور پر 4 مرحلے ہیں۔ 4 مرحلے؟ آئیے ان کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ اس مشینری کا پہلا پرزہ یعنی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی بنیاد صوبائی ٹیکسٹ بک بورڈز پر رکھی گئی ہے۔ ہر صوبے میں ایک بورڈ ہے ٹھیک ہے۔ جو کتابوں کی منصوبہ بندی، تیاری اور اشاعت کا ذمہ دار ہے۔ یہ مکمل طور پر سرکاری ادارے ہیں اور صوبائی محکمہ تعلیم کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ تو مطلب کتاب کا خیال اور اس کا بنیادی خاکہ سرکاری سطح پر ہی تیار ہوتا ہے؟ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، تو بورڈ فیصلہ کرتا ہے کہ کتاب لکھی جانی ہے، اس کے بعد لکھنے کا عمل شروع ہوتا ہوگا۔ کتاب کون لکھتا ہے؟ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ کتابیں لکھنے کے لیے مصنفین کی ایک ٹیم بنائی جاتی ہے اچھا۔ جو اکثر کالج اور یونیورسٹی کے اساتذہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ پھر ان کے کام کی نگرانی کے لیے ایک سپروائزر مقرر کیا جاتا ہے اور آخر میں ایک ایڈیٹر اسے حتمی شکل دیتا ہے۔ تو کاغذ پر تو یہ ایک بہت جامع عمل لگتا ہے جس میں کئی ماہرین شامل ہیں۔ لگتا تو ہے، لیکن یہ سب ایک پہلے سے طے شدہ فریم ورک کے اندر کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کتاب ابھی بھی طالب علموں تک نہیں پہنچتی۔ اس کے بعد ایک اور بہت اہم مرحلہ آتا ہے جو شاید اس پورے نظام کا سب سے کلیدی حصہ ہے۔ بالکل، یہ تیسرا اور فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب کا مسودہ یعنی اس کا ڈرافٹ بھیجا جاتا ہے وفاقی وزارت تعلیم کو۔ اوکے۔ وہاں ایک کمیٹی ہے، نیشنل ریویو کمیٹی۔ نیشنل ریویو کمیٹی۔ جی، اب یہ کمیٹی اس کا جائزہ لیتی ہے، لیکن اس کا اصل کام صرف تاریخی غلطیاں دیکھنا نہیں ہے۔ تو پھر کیا کام ہے اس کا؟ اس کا اصل کام یہ دیکھنا ہے کہ کتاب نظریاتی طور پر قابل قبول ہے یا نہیں۔ نظریاتی پہلو؟ جب آپ یہ کہتے ہیں تو اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ تاریخ کو صرف پاکستان کے سرکاری نظریے کے چشمے سے دیکھا جائے۔ کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ جی، مثال کے طور پر 1971 کی جنگ کے اسباب پر کوئی بھی ایسی بات جو سرکاری بیانیے سے مختلف ہو، اسے فوراً ہٹا دیا جائے گا۔ اچھا، یا پھر پاکستان کی تاریخ میں غیر مسلم شخصیات کے کردار کو کم سے کم کر کے دکھایا جائے۔ یہ کمیٹی ایک نظریاتی فلٹر کا کام کرتی ہے؟ ایک فلٹر کا، جی، جو اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ صرف وہی مواد چھن کر آگے جائے جو ریاست کے بیانیے کو مضبوط کرتا ہو۔ یعنی یہ کمیٹی ایک طرح کی نظریاتی سینسرشپ کا کردار ادا کرتی ہے؟ آپ بالکل یہ کہہ سکتے ہیں۔ اور جب اس فلٹر سے کتاب گزر جاتی ہے تب کیا ہوتا ہے؟ تب چوتھا اور آخری مرحلہ آتا ہے۔ منظوری کے بعد صوبائی حکومت اسے صوبے کے تمام اسکولوں اور کالجوں کے لیے واحد درسی کتاب یا سول ٹیکسٹ بک کے طور پر لازمی قرار دے دیتی ہے۔ لازمی؟ مطلب کسی بھی نجی یا سرکاری اسکول کو کوئی اور کتاب پڑھانے کی اجازت نہیں ہوتی؟ جی نہیں، اجازت نہیں ہوتی۔ ایک منٹ،
کیا واقعی کوئی اور کتاب پڑھانے کی اجازت نہیں ہوتی؟ مصنف نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ کچھ کتابوں پر تو باقاعدہ وارننگ لکھی ہوتی ہے۔ جی ہاں، اور یہ بات سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ مصنف بتاتے ہیں کہ کچھ کتابوں کے شروع میں واضح طور پر یہ تنبیہ درج ہوتی ہے کہ کوئی اضافی یا مددگار کتاب خریدنے کی ضرورت نہیں۔ کیا؟ جی، یہ ایک کھلا پیغام ہے کہ جو علم ہم دے رہے ہیں وہی کافی ہے اور وہی حتمی ہے۔ کسی اور ذریعے کی طرف دیکھنے کی کوشش بھی مت کرنا؟ بالکل۔ یہ تو سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ جو ہم بتا رہے ہیں بس وہی سچ ہے، کہیں اور مت دیکھنا۔ یہ تو علم پر پہرے بٹھانے والی بات ہے۔ جی، تو اس پورے عمل کو دیکھ کر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ نظام صرف کتابیں نہیں چھاپ رہا، یہ نسل در نسل ایک مخصوص سوچ چھاپ رہا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ اخذ کیا ہے۔ یہ علم کی فیکٹری نہیں بلکہ ذہن سازی کی فیکٹری ہے۔ مصنف کا بنیادی مقدمہ یہی ہے کہ یہ ایک ایسا بند نظام ہے جہاں معلومات کا بہاؤ صرف ایک سمت میں ہوتا ہے، ریاست سے طالب علم کی طرف۔ واپسی کا، سوال کا یا متبادل کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا جاتا۔ اس سارے نظام کو سمجھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے۔ جی، جب تاریخ پر اتنا سخت کنٹرول قائم کر دیا گیا تو خود تاریخ کے مضمون کا کیا بنا؟ کیا اسے آج بھی ایک الگ مضمون کے طور پر پڑھایا جاتا ہے؟ یہی ایک اور اہم نکتہ ہے جسے مصنف نے اٹھایا ہے۔ کیا ہے وہ؟ وہ بتاتے ہیں کہ فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور حکومت میں تاریخ کو ایک علیحدہ مضمون کے طور پر ختم کر دیا گیا تھا۔ ختم کر دیا گیا؟ اسے نصاب سے ہی نکال دیا گیا۔ لیکن کیوں؟ کوئی بھی ملک اپنی تاریخ کو نصاب سے کیوں نکالے گا؟ دراصل اسے نکالا نہیں گیا بلکہ اس کی شکل بدل دی گئی۔ شکل بدل دی گئی؟ مطلب؟ مصنف کے مطابق اس کی جگہ 2 نئے مضامین متعارف کروائے گئے۔ پہلی سے 8ویں جماعت کے لیے معاشرتی علوم یعنی سوشل سٹڈیز، سوشل سٹڈیز، ٹھیک ہے۔ اور 9ویں سے 12ویں جماعت اور BA کی سطح پر مطالعہ پاکستان یعنی پاکستان سٹڈیز۔ اچھا، مطالعہ پاکستان۔ اور یہ نئے مضامین جیسا کہ آپ جانتی ہیں تاریخ، جغرافیہ، شہریات اور اسلامیات کا ایک ملغوبہ ہیں۔ ہاں، ایک مجموعہ ہے۔ جی طور پر پڑھایا جانے لگا جس کا ایک مخصوص مقصد تھا۔ بالکل، اور یہ فرق بہت اہم ہے۔ کیسے اہم ہے؟ دیکھیں، جب تاریخ ایک آزاد مضمون کے طور پر پڑھائی جاتی ہے تو اس کا مقصد ماضی کو سمجھنا ہوتا ہے، اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینا ہوتا ہے اور اس پر تنقید کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ اسے معاشرتی علوم یا مطالعہ پاکستان کا حصہ بنا دیتے ہیں تو اس کا مقصد بدل جاتا ہے۔ کیا مقصد بن جاتا ہے؟ پھر اس کا مقصد حال کو جواز فراہم کرنا اور ایک مخصوص قومی و نظریاتی بیانیہ ذہنوں میں بٹھانا بن جاتا ہے۔ تاریخ ایک علم کے بجائے ایک نظریاتی آلہ بن جاتی ہے۔ لیکن کیا یہ دلیل نہیں دی جا سکتی کہ ایک نوجوان ملک کے لیے ایک متحد قومی بیانیہ بنانا ضروری ہوتا ہے؟ شاید شروع میں تاریخ کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا ایک مجبوری ہو، بھلے ہی اس میں کچھ چیزیں نظر انداز ہو جائیں۔ یہ دلیل اکثر دی جاتی ہے اور مصنف اس سے واقف ہیں، لیکن ان کا نقطہ یہ ہے کہ ایک متحد بیانیہ بنانے اور تاریخ کو مسخ کرنے میں فرق ہے۔ اچھا۔ آپ مثبت پہلوؤں کو اجاگر کر سکتے ہیں، لیکن آپ حقائق کو جھٹلا نہیں سکتے یا اپنی تاریخ کے مشکل حصوں کو مکمل طور پر حذف نہیں کر سکتے۔ اور اگر ایسا کیا جائے تو؟ جب ایسا کیا جاتا ہے تو آپ ایک بیانیہ نہیں بلکہ ایک خیالی داستان تخلیق کر رہے ہوتے ہیں جو حقیقت کی پہلی ٹھوکر سے ہی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ اور اس کا نسلوں پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اس سے ایک ایسی نسل پیدا ہوتی ہے جو اپنی تاریخ کے بارے میں تذبذب اور احساس کمتری کا شکار رہتی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے کے عزیز کی کتاب کے ذریعے اس پورے نظام کو سمجھا جو پاکستان میں تاریخ کی درسی کتابیں تیار کرتا ہے۔ جی، ہم نے دیکھا کہ مصنف کے مطابق کتاب کو تعلیم کا واحد ذریعہ بنا دیا گیا ہے، اور ایک 4 قدمی سرکاری عمل کے ذریعے جس میں ٹیکسٹ بک بورڈز اور نیشنل ریویو کمیٹی شامل ہیں، اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ صرف ایک منظور شدہ نظریاتی بیانیہ ہی لاکھوں طلبہ تک پہنچے۔ جی ہاں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح تاریخ کو ایک آزاد مضمون کی حیثیت سے ختم کر کے اسے مطالعہ پاکستان جیسے مضامین میں ضم کر دیا گیا تاکہ اسے ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔
تو اب جب ہم اس نظام کو سمجھ چکے ہیں جو ان کتابوں کو جنم دیتا ہے، تو اگلا قدم یہ دیکھنا ہے کہ ان کتابوں کے اندر آخر لکھا کیا ہے۔ بالکل، اگلی گفتگو میں ہم ان تجویز کردہ فرضی کہانیوں یعنی پرسکرائبڈ متھس کا جائزہ لیں گے جن کی نشاندہی مصنف نے کی ہے، اور اس کا آغاز ہم سب سے نچلی سطح یعنی پرائمری اسکول کی کتابوں سے کریں گے۔ آخر میں سوچنے کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر علم کی پہلی سیڑھی ہی ایک مخصوص نظریے کے تحت تعمیر کی گئی ہو، تو کیا اس پر چڑھ کر حاصل کی گئی سمجھ بوجھ کبھی مکمل طور پر آزاد ہو سکتی ہے؟ آج کا موضوع بہت دلچسپ ہے اور شاید تھوڑا حساس بھی۔ جی، ہم پاکستان میں پرائمری اسکول کی نصابی کتب میں پڑھائی جانے والی تاریخ پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے کے عزیز کی کتاب دی مرڈر آف ہسٹری ان پاکستان کا پہلا باب ہے، دی پرسکرائبڈ متھس۔ اور آج ہم اس سلسلے کے دوسرے حصے میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک بچے کے اسکول کے پہلے 5 سالوں میں اسے تاریخ کے نام پر جو کہانی سنائی جاتی ہے وہ کیسے آہستہ آہستہ ایک حقیقت سے ایک افسانے میں بدل جاتی ہے۔ یہ سفر، جیسا کہ کتاب بتاتی ہے، ایک بہت ہی معصوم سے سوال سے شروع ہوتا ہے اور ایک منظم جہالت پر ختم ہوتا ہے۔ اور یہ موضوع اس لیے بھی بے حد اہم ہے کیونکہ یہی نصابی کتابیں خاص طور پر اتنی کم عمری میں کسی بھی قوم کے اجتماعی بیانیے کی بنیاد رکھتی ہیں۔ مطلب یہ صرف معلومات کا ذخیرہ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ کتابیں اصل میں ذہن بنانے کا کام کرتی ہیں۔ یہی کتابیں فیصلہ کرتی ہیں کہ ہماری اگلی نسل اپنے ماضی کو کس نظر سے دیکھے گی، اور اسی نظر سے وہ اپنے حال اور مستقبل کی سمت متعین کرے گی۔ تو یہ صرف تاریخ کا سبق نہیں، یہ قومی شناخت کی پہلی اینٹ ہے۔ بالکل ٹھیک کہا۔ تو آئیے پہلی اینٹ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ مصنف پہلی جماعت کی کتاب سے ایک بہت ہی سادہ سوال سے اپنی بات شروع کرتا ہے۔ جی، سوال ہے پاکستان کس نے بنایا؟ اور اس کا جواب ہے قائد اعظم نے پاکستان بنایا۔ اب بظاہر یہ ایک بہت ہی معصوم اور سیدھا سادہ سوال جواب لگتا ہے۔ ایک 5 سال کا بچہ اور کیا سمجھے گا بھلا؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے عزیز اپنی تنقید شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ سادگی کا نہیں بلکہ گمراہ کن سادگی کا ہے۔ گمراہ کون سادگی؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ یہ جواب ایک شخصیت کے گرد ایک ایسی اساطیر یا متھ بنتا ہے جو تاریخ کے پورے عمل کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ پاکستان کی تخلیق کسی ایک فرد کا کام نہیں تھا، یہ ایک انتہائی پیچیدہ اور کثیر الجہتی عمل تھا۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ تھوڑا غیر حقیقی مطالبہ نہیں ہے؟ ہم 5 سال کے بچے کو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ یا سہارے افریقی مذاکرات کی تفصیلات کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ کیا تاریخ کو آسان بنانا ابتدائی عمر میں ایک مجبوری نہیں؟ آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا اور مصنف اس کا جواب دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ 5 سال کے بچے کو آئینی تاریخ پڑھائی جائے۔ تو پھر؟ اس کا نقطہ یہ ہے کہ سادگی کے نام پر تاریخ کو مسخ نہ کیا جائے۔ حقیقت کو مختلف سطحوں پر سمجھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر قانونی طور پر پاکستان برطانوی پارلیمنٹ کے ایک ایکٹ کے ذریعے وجود میں آیا۔ سیاسی طور پر یہ مسلم لیگ کی عوامی حمایت اور یوں سمجھیں انگریزوں، کانگریس اور لیگ کے درمیان طویل مذاکرات کا نتیجہ تھا۔ اور اخلاقی طور پر یہ برصغیر کے مسلمانوں کی اس خواہش کا نتیجہ تھا کہ وہ ایک مستقل ہندو اکثریت کے نیچے زندگی نہ گزاریں۔ مصنف تو یہاں تک کہتا ہے کہ کانگریس اور ہندو قیادت کے سخت رویے نے بھی تقسیم کو ناگزیر بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہم ان تمام عوامی جدوجہد، سیاسی مذاکرات، قانونی عمل اور یہاں تک کہ مخالفین کے کردار سب کو مٹا دیتے ہیں اور پوری تاریخ کو ایک شخص کی کہانی بنا دیتے ہیں۔ بالکل۔ اور اسی لیے کتاب میں ایک متبادل، زیادہ منطقی سوال نامہ تجویز کیا گیا ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ سوالات کی ترتیب یوں ہونی چاہیے جو بچے کی سمجھ کے ساتھ آگے بڑھے۔ کیسے؟ کیا ترتیب ہونی چاہیے تھی؟ ہمارے ملک کا نام کیا ہے؟ جواب: پاکستان۔ پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ یہ لفظ کیسے بنا، یعنی پی پنجاب سے، الف افغانیہ سے، کے کشمیر سے، سندھ سے اور تان بلوچستان سے۔ اور پھر سوال ہو کہ یہ نام کس نے سوچا تھا؟ جی، جس کا جواب ہے چودھری رحمت علی۔ اور اس منطقی ترتیب کے بعد آخر میں یہ سوال آنا چاہیے تھا کہ اس ملک کو بنانے کی قیادت کس نے کی، یا اس جدوجہد کو کامیاب کس نے بنایا؟ بالکل، لیکن مصنف کا نقطہ یہی ہے کہ جان بوجھ کر معلومات کو روکا جاتا ہے تاکہ متس تخلیق ہوں۔ کیسے؟ اگر یہ منطقی ترتیب اپنائی جائے تو چودھری رحمت علی کا نام محمد علی جناح سے پہلے آئے گا،
اور عزیز کے بقول ہمارے نظریاتی منتظمین اس ترتیب کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ پہلی مثال ہے کہ کیسے تاریخ کو حقائق کے بجائے ترجیحات کے مطابق ڈھالا جاتا ہے۔ اور یہ صرف شروعات ہے۔ ایک بار جب یہ بنیاد رکھ دی جاتی ہے تو اگلی کلاسوں میں اس پر مزید عجیب و غریب تعمیرات ہوتی ہیں۔ سادگی کی جگہ اب واضح غلطیاں لینا شروع کر دیتی ہیں۔ تو اگر بنیاد ہی اتنی سادہ اور شخصیت پرستی پر رکھی گئی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بچے اگلی کلاسوں میں جاتے ہیں تو کیا یہ تصویر زیادہ واضح اور پیچیدہ ہوتی ہے یا کچھ اور ہوتا ہے؟ آپ توقع کریں گی کہ تصویر واضح ہوگی، لیکن کتاب کے مطابق معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ دوسری سے چوتھی جماعت تک کی کتابوں میں مصنف ان غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے جنہیں وہ محض بھول چک نہیں بلکہ فاش غلطیاں کہتا ہے۔ فاش غلطیاں مطلب ایسی غلطیاں جو نظر انداز نہیں کی جا سکتی؟ جی، یہ وہ غلطیاں ہیں جو بار بار ہر کتاب میں ہر سال دہرائی جاتی ہیں۔ اور ان میں سب سے نمایاں مثال کون سی ہے؟ سب سے نمایاں اور شاید سب سے حیران کن مثال قرارداد لاہور کی تاریخ ہے۔ اچھا، چوتھی اور پانچویں جماعت کی کتابوں میں مسلسل لکھا ہے کہ یہ قرارداد 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی۔ ہم اس دن کی مناسبت سے ہر سال یوم پاکستان مناتے ہیں، چھٹی ہوتی ہے، پریڈ ہوتی ہے، لیکن کیا یہ تاریخی طور پر درست ہے؟ اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جس تاریخ پر ہم قومی دن مناتے ہیں وہ بھی غلط ہے؟ عزیز اپنی تحقیق کی بنیاد پر یہی کہتے ہیں۔ ان کے مطابق قرارداد 23 مارچ 1940 کو پیش ضرور کی گئی تھی، لیکن اس پر بحث ہوئی اور اسے اگلے دن یعنی 24 مارچ 1940 کو منظور کیا گیا تھا۔ اچھا، یہ تو واقعی یعنی ایک دن کا فرق ہے۔ یہ بظاہر ایک چھوٹی سی تفصیل لگتی ہے، لیکن اس کا اصل مطلب بہت گہرا ہے۔ وہ کیا؟ کتاب کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی سب سے اہم قومی دستاویز جس کی بنیاد پر ہم ایک قومی دن مناتے ہیں اس کی تاریخ پر بھی اتنے لاپرواہ ہیں تو باقی تاریخ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا ہوگا؟ یہ بات تو ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی غلطی پورے نظام کی غیر سنجیدگی اور تاریخ سے عدم دلچسپی کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ یہ صرف ایک تاریخ کی غلطی نہیں، یہ ایک سوچ کی عکاسی ہے۔ یہ تو واقعی چونکا دینے والی بات ہے۔ کوئی اور ایسی مثال جو کتاب میں دی گئی ہو؟ ایک اور مثال پہلی جماعت کی کتاب سے ہے۔ سوال ہے کہ لیاقت علی خان کو قائد ملت کا خطاب کس نے دیا؟ اور جواب ہے پاکستانی قوم نے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مصنف یہاں دو اعتراضات اٹھاتا ہے۔ پہلا، پہلی جماعت کی سطح پر تاریخ کا مقصد وزرائے اعظم کی تعریف کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا اور زیادہ اہم، یہ کہ تاریخ میں اور بھی بہت سے اہم کردار تھے جن کا پاکستان کی جدوجہد میں کردار شاید لیاقت علی خان سے زیادہ تھا، لیکن انہیں نصاب سے مکمل طور پر باہر رکھا گیا ہے۔ اچھا، تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ تاریخ کا انتخاب غیر جانبداری سے نہیں بلکہ مخصوص شخصیات کو ہیرو بنانے اور دوسروں کو بھلانے کے لیے کیا گیا ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو اب ہم پانچویں جماعت کی کتابوں کی طرف آتے ہیں، اور یہاں مصنف ایک ایسا تصور متعارف کرواتا ہے جس نے مجھے واقعی چونکا دیا۔ وہ اسے جہالت کی سماجیات یا سوشیالوجی آف اگنورنس کہتا ہے۔ جی، یہ سننے میں بہت بھاری بھرکم لگتا ہے، لیکن جب آپ اس کی تفصیل میں جاتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ یہ کتنا منظم طریقے سے کام کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عزیز کے تجزیے کا کہہ لیں سب سے اہم حصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نصابی کتب میں جہالت دو طریقوں سے پھیلائی جاتی ہے۔ اس کے دو کردار ہیں، ایک مثبت کردار اور دوسرا منفی کردار۔ ٹھیک ہے، پہلے مثبت کردار کے بارے میں بتائیں۔ مثبت کردار سے مراد وہ مسخ شدہ، ادھوری یا سراسر غلط معلومات ہیں جو طالب علم کو جان بوجھ کر دی جاتی ہیں، یعنی آپ ایک غلط کہانی کو سچ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال کتاب سے؟ اس کی سب سے واضح مثال پانچویں جماعت کی کتاب میں 1971 کے واقعات کا بیان ہے۔ کتاب میں لکھا ہے، اور میں تقریباً وہی دہرا رہا ہوں جو وہاں درج ہے۔ جی بتائیں۔ بھارت نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے مشرقی پاکستان میں فسادات کروائے اور پھر چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ اس طرح پاکستان کو بھارت سے ایک اور جنگ لڑنی پڑی۔ بس یہ ہے پوری کہانی۔ اور سچ پوچھیں تو ہم میں سے اکثر نے اسکول میں یہی ورژن پڑھا اور سالوں تک اسی کو سچ مانا۔ جی ہاں، یہ سوچنا بھی عجیب لگتا ہے کہ پوری کہانی کا دوسرا اندرونی حصہ مکمل طور پر غائب تھا۔
اس میں ان تمام اندرونی، سیاسی، معاشی اور سماجی عوامل کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا باعث بنے۔ مغربی پاکستان کا رویہ، زبان کا مسئلہ، معاشی ناانصافی، ان سب کا کوئی ذکر نہیں۔ تو یہ مثبت کردار ہے، یعنی ایک ادھوری کہانی کو پوری حقیقت بنا کر پیش کرنا۔ بالکل، آپ طالب علم کے ذہن کو ایک ایسی معلومات سے بھر رہے ہیں جو حقیقت کا صرف ایک چھوٹا مسخ شدہ حصہ ہے۔ اب آتے ہیں منفی کردار کی طرف، یہ کیا ہے؟ یہ جہالت پھیلانے کا دوسرا اور شاید زیادہ خطرناک طریقہ ہے۔ اس سے مراد وہ اہم معلومات ہیں جو طالب علم سے جان بوجھ کر چھپائی جاتی ہیں، یعنی کچھ بتانے کے بجائے مکمل خاموشی اختیار کر لینا۔ یعنی تاریخ کے کچھ ابواب کو مکمل طور پر غائب کر دینا، جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ جی، مصنف مثال دیتا ہے کہ اہم رہنماؤں جیسے چودھری رحمت علی، جنہوں نے پاکستان کا نام دیا، ان کا ذکر یا تو سرے سے غائب ہے یا بالکل ضمنی ہے۔ اچھا، اسی طرح تاریخ کے وہ پہلو جو سرکاری بیانیے سے میل نہیں کھاتے، انہیں مکمل طور پر حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کا کردار جو تقسیم کی مخالفت کرتی تھی، یا صوبہ سرحد موجودہ خیبر پختونخوا میں خدائی خدمتگار تحریک کی موجودگی جو کانگریس کی اتحادی تھی۔ بالکل ان موضوعات پر بات ہی نہیں کی جاتی۔ اس خاموشی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک صاف ستھری، سادہ اور آسان تاریخ تو سامنے آتی ہے جس میں صرف ہیرو اور ولن ہے، کوئی پیچیدگی نہیں، لیکن وہ تاریخ نامکمل اور حقیقت سے بہت دور ہوتی ہے۔ تو یہ خاموشی بھی تاریخ کو مسخ کرنے کا ایک اتنا ہی طاقتور طریقہ ہے جتنا کہ غلط معلومات دینا۔ شاید اس سے بھی زیادہ، کیونکہ آپ بچوں کو یہ سوچنے ہی نہیں دیتے کہ کوئی اور نقطہ نظر بھی ہو سکتا تھا۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو کے عزیز کی کتاب کے مطابق پاکستان میں پرائمری اسکول کی تاریخ کی کتابیں ایک سفر طے کرتی ہیں۔ جی، یہ سفر پہلی جماعت کی انتہائی سادہ بنائی گئی کہانیوں سے شروع ہوتا ہے، جہاں ایک شخص کو پوری تاریخ کا خالق بنا دیا جاتا ہے۔ پھر یہ سفر دوسری سے چوتھی جماعت تک پہنچتا ہے، جہاں بنیادی حقائق اور تاریخوں میں فاش غلطیاں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور آخر کار پانچویں جماعت میں یہ جہالت کی سماجیات کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جہاں کچھ کہانیاں توڑ مروڑ کر سنائی جاتی ہیں اور کچھ تکلیف دہ سچائیوں پر مکمل خاموشی اختیار کر لی گئی ہے۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا۔ مصنف کا تجزیہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسکول کے پہلے 5 سالوں میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ صرف حقائق کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک قومی بیانیے کی بنیاد ہے۔ یہ ایک ایسی عمارت کی بنیاد ہے جسے بہت احتیاط سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو یہاں ہمارے سامعین کے لیے ایک سوچ طلب سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب کسی قومی بیانیے کی بنیاد ابتدائی عمر میں ہی ایسی غلطیوں، ادھوری معلومات اور دانستہ خاموشی پر رکھی جائے تو یہ فرد کی مستقبل میں تاریخ کا تنقیدی جائزہ لینے کی صلاحیت پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا ایک ایسی نسل جو ادھورے سچ پر پروان چڑھی ہو، وہ کبھی پورا سچ جاننے کی کوشش کرے گی، یا وہ ہر اس آواز کو شک کی نگاہ سے دیکھے گی جو اس کے بچپن کے سکھائے گئے اسباق سے مختلف ہو؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ ہماری اگلی نشست میں ہم کے عزیز کی اسی کتاب سے مڈل اور ہائی اسکول کی نصابی کتب کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ مصنف کے مطابق وہاں تاریخ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے، جسے وہ فاش غلطیوں کی آفت یا دی کلیمٹی آف ایررز کا نام دیتا ہے۔ آج ہم کے عزیز کی تحقیق کی روشنی میں پاکستان کے اسکولوں میں پڑھائی جانے والی تاریخ کے نصابی کتب کا ایک گہرا تجزیہ کر رہی ہیں۔ جی، خاص طور پر آج ہم مڈل اور ہائی اسکول کے نصاب پر نظر ڈالیں گے، یعنی کلاس 6 سے 10۔ کے عزیز نے ان میں موجود غلطیوں کو محض غلطیاں نہیں بلکہ تباہ کن غلطیاں کہا ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ ان کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ بہت سخت ہیں۔ جی، وہ انہیں حقائق کو مسخ کرنا کہتے ہیں، یعنی میوٹیلیشن آف فیکٹس یا پھر اصطلاحاتی بے قاعدگیاں۔ اچھا، تو یہ صرف معمولی بھول چوک نہیں ہے، یہ ایک یوں سمجھیں ایک سوچا سمجھا بیانیہ ہے، اور ہماری آج کی گفتگو کا مقصد بھی یہی سمجھنا ہے کہ یہ تاریخ کیسے پیش کی گئی ہے اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جنگوں کی بات کرتے ہیں۔
کیونکہ نصابی کتب میں قومی فتوحات کا ذکر تو بڑے ولولے سے ملتا ہے۔ جی بالکل۔ کلاس 4 اور 5 کی کتابوں میں 1965 کی جنگ کے بارے میں لکھا ہے کہ بھارت پاک فوج اور پاکستانی عوام سے ڈر کر صلح کی درخواست کرنے لگا۔ اور ایک اور جگہ ہے کہ جب بھارت شکست کے قریب پہنچ گیا تو اس نے اقوام متحدہ سے جنگ بندی کی درخواست کی۔ مطلب ایک طالب علم تو یہی سمجھے گا کہ یہ ایک مکمل فتح تھی۔ بالکل یہی تاثر دیا جاتا ہے، لیکن دیکھیں کے عزیز کی تحقیق بتاتی ہے کہ حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ اچھا؟ اصل میں 1965 کی جنگ کا خاتمہ کسی ایک فریق کی درخواست پر نہیں ہوا تھا۔ تو پھر کیسے ہوا؟ یہ بڑی طاقتوں، خاص طور پر امریکہ اور سوویت یونین کے شدید دباؤ پر ہوا تھا۔ جنگ ایک آپ کہہ لیں تعطل کا شکار ہو چکی تھی، یعنی کوئی بھی جیت نہیں رہا تھا۔ کوئی بھی فیصلہ کن فتح حاصل نہیں کر پا رہا تھا اور دونوں طرف بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا۔ تو جنگ بندی کا معاہدہ تو تاشکند میں ہوا، سوویت یونین کی ثالثی میں۔ اچھا۔ تو کتابوں کا یہ کہنا کہ بھارت ڈر گیا تھا، یہ تاریخ کو بہت زیادہ سادہ بنا کر پیش کرنا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید چھوٹے بچوں کو تاریخ کی پیچیدگیوں سے بچانے کے لیے ایک سادہ اور زیادہ حب الوطنی پر مبنی بیانیہ ضروری ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور بظاہر یہ دلیل اچھی بھی لگتی ہے، لیکن اس کے دو بہت بڑے خطرات ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ پہلا تو یہ کہ جب آپ اپنی قوم کو ناقابل شکست بنا کر پیش کرتے ہیں تو آپ اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں، آپ تجزیہ ہی نہیں کر پاتے۔ صحیح۔ اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے پڑوسی ملک کے خلاف ایک مستقل دشمنی کا احساس پیدا کرتے ہیں، جو پرامن تعلقات کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تاریخ کا مقصد صرف فخر پیدا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے سیکھنا ہوتا ہے۔ بالکل، ماضی سے سیکھ کر حال کو سمجھنا اور مستقبل کو بہتر بنانا۔ یہ بات تو بہت وزنی ہے، اور اگر 1965 کا بیانیہ اتنا سادہ ہے تو 1971 کی جنگ کے بارے میں تو صورتحال اور بھی عجیب ہو جاتی ہے۔ جی، ایک کتاب میں نے پڑھا اور میں خود حیران رہ گئی کہ 1971 کی جنگ میں پاکستانی مسلح افواج نے بہادری کے نئے ریکارڈ قائم کیے اور بھارتی افواج کو ہر جگہ شکست دی۔ جی، یہ لکھا ہے۔ ایک منٹ، اگر پاکستانی فوج ہر جگہ جیت رہی تھی تو پھر اسی جنگ کے نتیجے میں ملک دو ٹکڑے کیسے ہو گیا؟ ڈھاکہ میں ہتھیار کیوں ڈالے گئے؟ آپ نے بالکل صحیح تضاد پکڑا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں تاریخ کی کتابیں مکمل طور پر خاموش ہو جاتی ہیں۔ وہ اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ کوئی بھی جواب نہیں؟ کچھ نہیں۔ یہ بیانیہ حقائق کو مسخ کرنے کی شاید بدترین مثال ہے۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے کتابیں ساری ذمہ داری بیرونی عناصر پر ڈال دیتی ہیں۔ مطلب وہ کہتی ہیں کہ یہ بھارتی دراندازی تھی، مکتی بانی کے ایجنٹوں کی کارروائیاں تھیں اور ہندو آبادی کی غداری کا نتیجہ تھا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل مسئلہ اندرونی تھا جسے مکمل طور پہ چھپایا جا رہا ہے؟ بالکل۔ اصل کہانی بہت زیادہ پیچیدہ اور تکلیف دہ ہے، اور وہ مکمل طور پر داخلی ہے۔ کتابیں ان بنیادی وجوہات کو بالکل نظر انداز کر دیتی ہیں جن کی وجہ سے مشرقی پاکستان میں علیحدگی کی تحریک نے جنم لیا۔ وہ کیا وجوہات تھیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی اور بڑی وجہ معاشی عدم مساوات تھی۔ مشرقی پاکستان کی کمائی کا بڑا حصہ مغربی پاکستان پر خرچ ہو رہا تھا۔ پھر زبان کا مسئلہ تھا۔ بنگالی جو اکثریتی زبان تھی، اسے قومی زبان کا درجہ دینے سے انکار کیا گیا۔ پھر فوج اور سول سروس میں بنگالیوں کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اور رویے کا بھی فرق تھا شاید؟ جی، سب سے بڑھ کر مغربی پاکستان کے حکمران طبقے کا وہ رویہ تھا کہ وہ خود کو مالک اور مشرقی پاکستان کو اپنی کالونی سمجھتے تھے۔ ان حقائق کو تسلیم کیے بغیر 1971 کی تاریخ نامکمل ہے۔ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ مسئلہ صرف 1971 کی جنگ تک نہیں ہے۔ کے عزیز کی تحقیق بتاتی ہے کہ یہ تو تحریک پاکستان کی بنیادوں تک جاتا ہے، خاص طور پر بنگال کے کردار پر۔ جی، یہ تاریخ ایک بہت بڑا حصہ حذف کرنے کے مترادف ہے۔ ہماری کتابیں پڑھ کر تو ایسا لگتا ہے جیسے تحریک پاکستان کا مرکز صرف شمالی ہندوستان تھا، یو پی تھا، علی گڑھ تحریک تھی۔ ہاں، بس یہی تاثر ملتا ہے۔ لیکن برصغیر میں سب سے زیادہ مسلمان تو بنگال میں رہتے تھے، ان کا کیا کردار تھا؟ ان کا کردار مرکزی تھا۔ یہ صرف کسی کردار کو کم کرنا نہیں ہے، یہ اکثریتی آبادی کو ان کی اپنی تاریخ سے ہی بے دخل کر دینے والی بات ہے۔ اچھا۔ کے عزیز واضح کرتے ہیں کہ 19ویں صدی میں بنگال میں جو مذہبی اصلاحی تحریکیں تھیں، جیسے فرائضی تحریک، وہ صرف مذہبی نہیں تھیں۔ تو پھر وہ کیا تھیں؟
وہ انگریز مخالف بھی تھیں اور ایک اسلامی ریاست کے قیام کی دائی بھی۔ یہ مسلم قوم پرستی کی وہ ابتدائی شکلیں تھیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں نہیں ملتا۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے کہ اس کی جڑیں اتنی گہری ہیں۔ اور سیاسی سطح پر کیا ہوا 20ویں صدی میں؟ سیاسی طور پر تو 1905 میں تقسیم بنگال کے بعد جو سیاسی بیداری کی لہر اٹھی اس کا مرکز ڈھاکہ تھا، اور اسی کے نتیجے میں 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد بھی ڈھاکہ میں رکھی گئی۔ یہ تو بہت بڑا واقعہ تھا۔ بالکل، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ پھر اے فضل الحق جیسے رہنما سامنے آئے۔ ہاں، اے فضل الحق، ان کا ذکر صرف قرارداد لاہور پیش کرنے کے حوالے سے آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے انہیں بس یہ قرارداد پڑھنے کا کام سونپا گیا تھا۔ جی، اور یہ ان کے قد کو بہت چھوٹا کر کے پیش کرنا ہے۔ انہیں شیر بنگال کہا جاتا تھا۔ وہ بنگال کے جو اس وقت کا سب سے بڑا مسلم اکثریتی صوبہ تھا، ایک انتہائی مقبول رہنما تھے۔ تو ان کا انتخاب ایک علامتی حیثیت رکھتا تھا؟ بالکل، لیکن سب سے اہم بات خود اس قرارداد کے الفاظ ہیں، جسے ہم قرارداد پاکستان کہتے ہیں۔ اس میں کیا اہم بات تھی؟ نصابی کتب میں اس حقیقت کو مکمل طور پر چھپایا گیا ہے کہ اس قرارداد میں ایک ریاست کا نہیں بلکہ آزاد ریاستوں یعنی انڈیپینڈنٹ سٹیٹس کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ سٹیٹس جمع کا صیغہ؟ جی، جمع کا صیغہ، جو خاص طور پر بنگال کے سیاسی مستقبل کے لیے بہت اہم تھا۔ تو جب آپ ملک کی اکثریتی آبادی کو یعنی بندالیوں کو ان کی اپنی تاریخ سے ہی اس طرح نکال دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کے نتائج بہت سنگین اور تباہ کن نکلے۔ دیکھیں نا، جب آپ ملک کی اکثریتی آبادی کو یہ محسوس کراتے ہیں کہ وہ قومی تاریخ کا حصہ ہی نہیں ہے تو ان میں بیگانگی کا احساس پیدا ہونا لازمی ہے۔ صحیح۔ اور یہی احساس بیگانگی 24 سال تک بڑھتا رہا اور بالآخر 1971 میں ملک کے ٹوٹنے کی ایک بہت بڑی وجہ بنا۔ یعنی تاریخ کو درست نہ پڑھانے کے حقیقی سیاسی نتائج ہوتے ہیں۔ بالکل، یہ صرف ایک علمی غلطی نہیں ہوتی۔ جنگوں کی غلط بیانی اور تاریخ کے ایک پورے حصے کو غائب کر دینا یہ تو بہت بڑے مسائل ہیں، لیکن کچھ مثالیں تو ایسی ہیں جو منطق کو ہی چیلنج کرتی ہیں۔ میں نے 7ویں جماعت کی معاشرتی علوم کی کتاب میں بھارت کے متعلق باب میں ایک جملہ پڑھا، اور وہ جملہ ہے، پہلے یہ ہمارے ملک کا حصہ تھا۔ جی، یہ پڑھ کر تو کوئی بھی سوچ میں پڑ جائے گا کہ کیا 1947 سے پہلے پاکستان بھارت کا حصہ تھا یا بھارت پاکستان کا؟ یہ کیا منطق ہے؟ یہ ایک کلاسک مثال ہے کہ کس طرح حب الوطنی کے جوش میں تاریخ اور جغرافیہ دونوں کو مسخ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بیان منطق اور حقائق سے بالکل عاری ہے۔ تو یہ کیوں لکھا گیا ہے؟ دیکھیں، 1947 سے پہلے نہ تو پاکستان تھا اور نہ آج کا بھارت، وہ برطانوی ہندوستان تھا۔ اس طرح کا جملہ لکھنے کا مطلب ہے کہ لکھنے والے تاریخ کو حقائق کے طور پر نہیں بلکہ اپنی خواہشات کے اظہار کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ صرف لا علمی نہیں، یہ ایک مخصوص ذہنیت کی عکاسی ہے۔ اور ایسی ہی ایک اور مثال ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات پر بھی ہے۔ ایک کتاب کہتی ہے کہ دونوں قوموں کے درمیان مذہب، رہن سہن اور رسم و رواج میں کوئی چیز مشترک نہیں تھی۔ جی، دو قومی نظریے کی بنیاد۔ بالکل، لیکن پھر ایک دوسری کتاب میں لکھا ہے کہ ایک جگہ رہتے ہوئے ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے اور گھل مل گئے۔ اب ایک طالب علم کیا سوچے؟ وہ کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر پائے گا، اور شاید یہی مقصد بھی ہے۔ مقصد؟ جی، یہ تضادات طلباء کو تنقیدی سوچ سے روکتے ہیں۔ جب انہیں ایک ہی موضوع پر دو بالکل مختلف باتیں بتائی جاتی ہیں تو وہ یہ سیکھتے ہیں کہ تاریخ میں کوئی ایک سچائی نہیں ہوتی، بلکہ صرف وہ بیانیہ ہوتا ہے جسے اختیار دے دیا جائے۔ بالکل، اس سے وہ حقائق کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور صرف منظور شدہ بیانیے کو دہرانے لگتے ہیں۔ یہ تعلیم کے بنیادی مقصد کے ہی خلاف ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ آج ہم نے دیکھا کہ مڈل اور سیکنڈری سطح پر پڑھائے جانے والی تاریخ کی کتابوں میں جنگوں کے بارے میں گمراہ کن بیانیے ہیں۔ ہاں، تحریک پاکستان میں بنگال جیسے اہم حصے کے کردار کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے اور بنیادی تاریخی حقائق میں صریح تضادات ہیں۔ جی، اگلی بار ہم ہائر سیکنڈری یعنی ایف اے اور بی اے کی سطح پر تاریخ کی مسخ شدہ صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ بالکل، اور آج کی گفتگو کے بعد ایک سوال میں غور کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جی ضرور۔ جب ایک پوری نسل کو ایسی تاریخ پڑھائی جائے جو حقائق سے زیادہ مفروضوں اور خواہشات پر مبنی ہو
تو اس نسل کے اپنے حال کو سمجھنے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے کی صلاحیت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ جی، اور اس کا جواب شاید ہماری قومی زندگی کے ہر پہلو میں نظر آتا ہے۔ اس چوتھے حصے میں ہم خاص طور پر یہ دیکھیں گے کہ کالج اور یونیورسٹی کی سطح پر یعنی 11ویں جماعت سے لے کر BA تک مطالعہ پاکستان کے ذریعے ایک خاص نظریاتی بیانیہ کیسے تیار کیا جاتا ہے۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ تاریخی حقائق کو کیسے پیش کیا جاتا ہے اور اس کا طلبہ کی سوچ پر کیا اثر پڑتا ہے۔ تو چلیں اس کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں اس تصور سے جو ان تمام کتابوں کی بنیاد ہے، نظریہ پاکستان۔ اسکول کی سطح پر تو ایک تعارف ہو جاتا ہے، لیکن جب طلبہ کالج یا BA کی سطح پر پہنچتے ہیں تو ان کتابوں میں اس کی کیا تعریف ملتی ہے؟ جی، یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ یہیں سے آپ کہہ سکتے ہیں پورے بیانیے کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ ذرائع کے مطابق انٹرمیڈیٹ کی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ نظریہ پاکستان کا مطلب ایک علیحدہ وطن کا حصول تھا، جہاں مسلمان اپنے ضابطۂ حیات، اپنی ثقافتی نشوونما، روایات اور اسلامی قوانین کے مطابق حکومت کر سکیں۔ اچھا، یعنی ایک اسلامی فلاحی ریاست کا تصور دیا جا رہا ہے۔ جی بالکل، اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جو BA کی کتاب ہے، وہ تو اس سے بھی ایک قدم آگے جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ ملک ایک نظریے کی بنیاد پر بنایا گیا تھا اور یہ نظریہ مسلمانوں کا مذہب اسلام ہے۔ مطلب بہت ہی واضح اور دو ٹوک تعریفیں ہیں۔ اسلام ہی نظریہ ہے اور نظریہ ہی پاکستان ہے۔ لیکن ان ذرائع میں جو تنقید کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تعریفیں اتنی سادہ نہیں ہے جتنا انہیں بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ بات یہی ہے، ان تعریفوں کو ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے یہ کوئی پتھر پر لکھی حقیقت ہوں جو 1940 یا 47 میں سب کو معلوم تھی۔ حالانکہ یہ بیانیہ خاص طور پر اس شکل میں بہت بعد میں تشکیل دیا گیا۔ بعد میں؟ کب؟ خاص کر جنرل ضیاء الحق کے دور میں، تاکہ ان کے جو اسلامائزیشن کے اقدامات تھے انہیں ایک تاریخی جواز مل سکے۔ ان کتابوں میں نظریہ پاکستان کو ایک ایسی واحد متفقہ اصطلاح بنا دیا گیا ہے جس پر قائد اعظم سے لے کر سبھی متفق تھے، جبکہ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا تصور بہت سے لوگوں کے لیے بہت مختلف تھا۔ اور اسی سلسلے میں ایک بات نے مجھے واقعی چونکا دیا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کتابوں میں مولانا مودودی اور شیخ ہند محمود حسن جیسی شخصیات کو نظریہ پاکستان کے بانیوں میں شمار کیا گیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مولانا مودودی اور ان کی جماعت تو پاکستان کے خیال کے سخت مخالفین میں سے تھے، ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ یہ شاید تاریخ کو موجودہ نظریاتی ضرورتوں کے مطابق ڈھالنے کی سب سے واضح اور سب سے بے باک مثال ہے۔ مولانا مودودی نے نہ صرف قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی، بلکہ وہ قوم پرستی کے تصور کو ہی غیر اسلامی قرار دیتے تھے۔ تو پھر انہیں بانیوں کی فہرست میں شامل کرنا؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی عمارت کے سب سے بڑے مخالف کو اس کا معمار قرار دے دیں۔ یہ عمل صاف ظاہر کرتا ہے کہ ان کتابوں کا مقصد تاریخی درستگی نہیں ہے، بلکہ ایک مخصوص نظریاتی سانچے میں ہر کسی کو فٹ کرنا ہے، چاہے وہ اس میں فٹ ہوتے ہوں یا نہیں۔ تو اگر نظریے کی بنیاد ہی اتنی متنازع ہے اور اس کے بانیوں کی فہرست بھی مشکوک ہے، تو پھر اس کی سب سے بڑی علامت یعنی قرارداد لاہور، جسے قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے، کیا اس کی کہانی بھی اتنی ہی سیدھی ہے جتنی ہمیں بتائی جاتی ہے؟ کیونکہ ذرائع کے مطابق تو اس میں بھی بڑے مسائل ہیں۔ مسائل نہیں، میں تو کہوں گا کہ بہت بڑی تاریخی غلطیاں ہیں، اور یہ وہ غلطیاں ہیں جو اتنی بار دہرائی گئی ہیں کہ اب وہ سچ لگتی ہیں۔ پہلی اور سب سے عام غلطی ہے اس کی تاریخ۔ تاریخ؟ جی، آپ کالج کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، پنجاب کی ہو، سندھ کی ہو، سب متفقہ طور پر کہتی ہیں کہ یہ قرارداد 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی۔ لیکن ایک منٹ، 23 مارچ تو ہمارا قومی دن ہے، یوم پاکستان۔ کیا یہ تاریخ غلط ہے؟ جی، تاریخی طور پر یہ تاریخ غلط ہے۔ دیکھیں، قرارداد پیش ہوئی 22 مارچ کو۔ 23 مارچ کو سارا دن اس پر بحث ہوتی رہی۔ اچھا، اور اسے باقاعدہ طور پر منظور کیا گیا 24 مارچ 1940 کو۔ 24 مارچ کو؟ تو یہ 23 مارچ کی تاریخ کہاں سے آئی پھر؟ 23 مارچ کو قومی دن کے طور پر منانے کا فیصلہ بعد میں کیا گیا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین بھی اسی دن نافذ ہوا تھا،
तो दोनों वाक़यात को एक साथ मनाने में आसानी थी। लेकिन तारीखी हकीकत 24 मार्च ही है। अच्छा, चले तारीख का मामला तो समझ में आता है। हो सकता है ये एक छोटी सी गलती हो जो कौमी दिन की वजह से रिवायत बन गई। लेकिन ज़राए इससे भी एक बहुत बड़ी गलती की निशानदेही करते हैं जो करारदाद के मतन यानी उसके अल्फाज से मुताल्लिक है। और वो छोटी गलती नहीं है। वो एक ऐसी तब्दीली है जो पूरे मुतालबे की रूह को ही बदल देती है। तमाम दरसी किताबें ये दावा करती हैं कि करारदाद में एक अलहदा वतन, एक आज़ाद मुस्लिम रियासत या एक आज़ाद इस्लामी हुकूमत का मुतालबा किया गया था। यानी एक वाहिद मुल्क का तस्वुर दिया जाता है। हाँ, हम सबने तो यही पढ़ा है, तो इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि करारदाद के असल अंग्रेजी मतन में रियासत यानी स्टेट का लफ्ज़ वाहिद नहीं था, बल्कि जमा था, स्टेट्स। बिल्कुल जमा यानी स्टेट्स इस्तेमाल हुआ था। करारदाद में कहा गया था कि हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी और मशरकी इलाकों में जहां मुसलमान अक्सरियत में हैं, उन्हें मिलाकर आज़ाद रियासतें यानी इंडिपेंडेंट स्टेट्स तश्कील दी जाएंगी। एक रियासत नहीं बल्कि रियासतें हो, ये तो बहुत ही बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। तलबा एक से ज्यादा मुस्लिम रियासतों का था, जैसे एक मगरबी पाकिस्तान में और एक मशरकी पाकिस्तान में। बिल्कुल, उस वक्त का सियासी तसव्वुर यही था कि ये खुद मुख्तार इकाइयां होंगी। एक रियासत का बयानिया तो बाद में उस वक्त मजबूत किया गया जब एक मरकजी और मुत्तहिद पाकिस्तान के तसव्वुर को फरोग देने की जरूरत पेश आई। आप देखें, सिर्फ एक हर्फ एस को हटाने से तारीख कैसे बदल जाती है। सही, एक पेचीदा सियासी मुतालबे को जिसमें इलाकाई खुदमुख्तारी का अंसर नुमाया था, उसे एक सादा, वाहिद और मरकजी रियासत के बयानिए में तब्दील कर दिया गया। जी, और ये तारीख की सबसे बड़ी तहरीफों में से एक है जो आज भी कॉलेज की सतह पर पढ़ाई जा रही है। ये वाकई हैरानकुन है। यानी जिस बुनियादी दस्तावेज पर मुल्क की बुनियाद का दावा किया जाता है, उसकी तारीख भी गलत और मतन भी तब्दील शुदा पढ़ाया जा रहा है। ये जो हकाइक को एक खास बयानिए में ढालने का नमूना है, क्या ये सिर्फ माज़ी बईद तक महदूद है? क्योंकि ज़रायर बताते हैं कि ये अमल तो हालिया तारीख, खास तौर पर फौजी हुक्मरानों के दौर में भी दोहराया गया है। जी, ये नमूना और भी वाज़ेह हो जाता है जब हम देखते हैं कि ये किताबें अपने वक्त के हुक्मरानों के बारे में क्या कहती हैं। यहाँ दरसी कुतुब तारीख के बजाय सरकारी प्रोपेगेंडे का एक आला बन जाती हैं। जब कोई फौजी आमिर इख्तदार में होता है तो किताबें उसे एक हीरो, एक निजात दहिंदा, एक मसीहा बनाकर पेश करती हैं। इसकी कोई ठोस मिसाल जो ज़राए में दी गई हो? बहुत वाज़ेह मिसालें हैं। मसलन अयूब खान के दौर में शाया होने वाली एक दरसी किताब में 1965 की जंग और उनके बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम पर 5-5 अबवाब शामिल थे। 5 अबवाब? जी, और उनमें उनकी हुकूमत की तारीफों के पुल बांधे गए थे। इसी तरह बीए की एक किताब में 1958 के मार्शल लॉ की 8 वजूहात गिनवाई गई हैं। उनमें सियासतदानों की करप्शन, माशी बहरान सब कुछ शामिल है। लेकिन फौज या खुद जनरल अयूब खान की हुकूमत करने की ख्वाहिश का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं। और इस मार्शल लॉ को क्या कहा गया है? इसे एक इनकलाब का नाम दिया गया है। इनकलाब? अच्छा, और जनरल ज़ियाउल हक के दौर में क्या सूरत हाल थी? उनकी दौर में तो ये कसीदा गोई अपनी इंतहा पर पहुंच गई। इस जमाने की किताबों में उन्हें एक ऐसे मर्द मोमिन के तौर पर पेश किया गया जिसे अल्लाह ने मुल्क में इस्लाम नाफिज करने के लिए ख़ास तौर पर मुंतखब किया है। एक किताब में तो यहाँ तक लिखा है कि जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला तो कौम ने सुख का सांस लिया। सुख का सांस लिया? आप खुद सोचें, ये ज़बान किसी तारीखी तज्ज़िये की है या किसी दरबारी मौर्रिख की? बिल्कुल। तो फिर मेरा सवाल ये है कि जब ये हुक्मरान इक़्तिदार से चले जाते हैं तो फिर क्या होता है? क्या ये तारीफों से भरे अबवाब किताबों में वैसे ही रहते हैं? नहीं, और यही तो इस कहानी का सबसे अलमनाक और आप कह सकते हैं मजाक खेज पहलू है। जैसे ही हुक्मरान बदलता है, तारीख भी बदल जाती है। अयूब खान की मिसाल सबसे वाज़ेह है। उनके इक़्तिदार से हटने के बाद जो किताबें शाया हुईं, उनमें से उनके मशहूर अशराए तरक्की का जिक्र ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी था ही नहीं। मतलब जो कल तक हीरो था वो या तो विलेन बन जाता है या फिर तारीख के सफ़ात से ही हज़्फ कर दिया जाता है। इसका तुलबा की ज़हनियत पर क्या असर पड़ता होगा जब वो देखते हैं कि तारीख हर चंद साल बाद हुकूमत के साथ बदल जाती है?
اس کا بہت گہرا اور بہت منفی اثر پڑتا ہے۔ اس سے طالب علم کے ذہن میں یہ تاثر پختہ ہوتا ہے کہ تاریخ کوئی معروضی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ صرف طاقتور کی کہانی ہے۔ سچ وہ ہے جو آج کا حکمران کہہ رہا ہے، اور کل کو جب حکمران بدلے گا تو سچ بھی بدل جائے گا۔ یہ عمل نہ صرف تاریخ کا قتل ہے، بلکہ یہ طلاب میں تنقیدی سوچ اور سوال کرنے کی صلاحیت کو بھی جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ یہ سب کچھ اتنا منظم اور وسیع پیمانے پر ہو رہا ہے کہ یہ کسی ایک دو مصنفین کا کام نہیں لگتا۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ کتابیں کون لکھتا ہے؟ اور ان کی منظوری کا یہ سارا عمل کیسے کام کرتا ہے؟ ذرا اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کا شک بالکل درست ہے۔ یہ کوئی انفرادی کام نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا ادارہ جاتی ڈھانچہ ہے۔ یہ کتابیں اکثر یونیورسٹی کے اساتذہ کی ایک ٹیم لکھتی ہے، پھر ایک سپروائزر اس کی نگرانی کرتا ہے، ایک ایڈیٹر اس کی نوک پلک سنوارتا ہے، اور پھر سب سے اہم مرحلہ آتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ کتاب کو حتمی منظوری کے لیے وزارت تعلیم کی قومی نظر ثانی کمیٹی یعنی نیشنل ریویو کمیٹی کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ قومی نظر ثانی کمیٹی یعنی ایک سرکاری ادارہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کتاب میں کیا لکھا جائے گا۔ لیکن یہ جو مصنفین ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ کوئی غیر معروف یا جونیئر اساتذہ ہوتے ہیں جن پر دباؤ ڈالنا آسان ہو؟ اس کے بالکل برعکس، اور یہی بات اس معاملے کو اور بھی سنگین بنا دیتی ہے۔ ذرائع کے مطابق ان مصنفین کی فہرست میں ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹیوں پنجاب یونیورسٹی، پشاور یونیورسٹی، قائد اعظم یونیورسٹی کے سینئر پروفیسرز، شعبوں کے سربراہان اور یہاں تک کہ وائس چانسلرز تک کے نام شامل ہیں۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ مطلب یہ ملک کے اعلیٰ ترین ماہرین تعلیم ہیں۔ اس کا تو یہی مطلب ہوا کہ یہ تاریخی غلطیاں کسی کی لا علمی یا بھول چوک کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ایک دانستہ عمل ہے۔ بالکل، جب اتنے بڑے نام ان کتابوں سے منسلک ہوں اور پھر ایک قومی کمیٹی اس کی منظوری دے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ایک منظم اور ادارہ جاتی عمل ہے۔ قومی نظر ثانی کمیٹی کا بنیادی کام ہی یہ یقینی بنانا ہے کہ کتاب کا نظریاتی مواد حکومت کی سرکاری پالیسی سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہو۔ یعنی مقصد علمی دیانتداری یا تاریخی تحقیق نہیں، بلکہ ایک خاص سرکاری بیانیے کو طلباء کے ذہنوں میں اتارنا ہے۔ تو پھر یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ ایک علمی مشق ہے، اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ یہ علمی مشق کے پردے میں دراصل ایک سرکاری حکم نامے کی تکمیل ہے۔ جب ملک کا اعلیٰ ترین تعلیمی طبقہ اس عمل کا حصہ بن جائے تو ذمہ داری صرف چند مصنفین یا بیوروکریٹس پر نہیں، بلکہ پورے تعلیمی نظام کے کندھوں پر آ جاتی ہے۔ یہ ایک اجتماعی ناکامی کی تصویر ہے۔ تو آج کے اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے کالج اور یونیورسٹی کی سطح پر تاریخ کو حقائق کے آئینے میں نہیں بلکہ ایک پہلے سے طے شدہ نظریاتی ڈھانچے میں پیش کیا جاتا ہے۔ جی، چاہے وہ نظریہ پاکستان کی من گھڑت تعریف ہو، قرارداد لاہور کی تاریخ اور متن میں تبدیلی ہو، یا پھر فوجی آمروں کی شان میں قصیدے ہوں، ہر جگہ ایک ہی نمونہ نظر آتا ہے۔ جی، اور اس کا نتیجہ صرف یہ نہیں کہ طلباء کو غلط معلومات ملتی ہیں، اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ان کی آزادانہ اور تنقیدی سوچنے کی صلاحیت کو منظم طریقے سے ختم کیا جاتا ہے۔ انہیں تاریخ پر سوال کرنے کے بجائے اسے یاد کرنے اور من و عن قبول کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے جس پر شاید ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ جب ایک پوری نسل کو ایسی تاریخ پڑھائی جاتی ہے جو حقائق کے بجائے مفروضوں اور سرکاری بیانوں پر مبنی ہو، تو اس قوم کے اجتماعی کردار، اس کی خود شناسی اور اس کے مستقبل پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ یہ صرف ایک تعلیمی مسئلہ نہیں رہتا، یہ ایک قومی بحران کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور اسی بحران کے عملی نتائج کیا ہیں؟ اس گفتگو کے اگلے اور آخری حصے میں ہم بربادی کا راستہ کے عنوان سے دیکھیں گے کہ ان درسی کتب نے طلباء کے ذہنوں، اساتذہ کے کردار اور مجموعی طور پر پورے معاشرے کو کس طرح متاثر کیا ہے۔ آج ہم ایک طرح کی کہہ لیں کہ ایک تفتیش کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے کے عزیز کی کتاب دی مرڈر آف ہسٹری کا ایک باب ہے۔ جی، اور یہ باب کسی چارٹ شیٹ سے کم نہیں ہے۔ مصنف کا الزام سیدھا اور صاف ہے کہ پاکستان میں تاریخ کا باقاعدہ قتل کیا گیا ہے، اور اس باب کا عنوان ہے تباہی کا راستہ۔ تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مصنف کے مطابق یہ قتل کیسے ہوا، کن ہتھیاروں سے، اور اس کا مقصد کیا تھا۔
آپ نے چارٹ شیٹ کی جو تشبیہ استعمال کی ہے وہ بہت ہی مناسب ہے۔ اچھا، جی، کیونکہ مصنف کے لیے یہ صرف کچھ غلطیاں یا بھول چوک نہیں ہے، وہ اسے ایک دانستہ، ایک سوچا سمجھا عمل قرار دیتے ہیں۔ یعنی ایک منصوبہ بندی کے تحت؟ بالکل، ایک ایسا عمل جس کا مقصد صرف تاریخ کو بگاڑنا نہیں تھا، بلکہ ایک خاص قسم کی، ایک خاص ذہنیت کو پروان چڑھانا تھا۔ تو ان کے نزدیک یہ صرف ایک تعلیمی بحران نہیں، یہ ایک قومی المیہ ہے۔ تو آئیے اس تفتیش کو شروع کرتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ تباہی 2 بنیادی ہتھیاروں سے کی گئی ہے، ایک ہے فطری جہالت اور دوسری منصوبہ بند حکمت عملی۔ جی، اب یہ جو لفظ ہے فطری جہالت، یہ سن کر تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی معصومانہ بھول چوک ہو، ہے نا، کوئی انجانے میں ہونے والی غلطی۔ جی، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جس طرح مصنف اسے منصوبہ بند حکمت عملی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے ان کا مطلب کچھ زیادہ سنگین ہے۔ آپ کا شک بالکل درست ہے۔ مصنف کے نزدیک یہ کوئی معصومانہ جہالت نہیں ہے، یہ صرف علم کی کمی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک رویہ ہے، ایک دانشورانہ سستی ہے، حقائق کو چیک کرنے سے انکار، اور ایک ایسی خود پسندی کہ جو ہم جانتے ہیں یا جو ہمیں بتا دیا گیا ہے بس وہی آخری سچ ہے۔ اچھا، مطلب کتاب لکھنے والے تحقیق کی گہرائی میں جانے کی زحمت ہی نہیں کرتے، سنی سنائی باتوں کو تاریخ بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن خطرناک بات تو آگے آتی ہے۔ جی، سب سے خطرناک پہلو یہی ہے کہ مصنف کے بقول اس جہالت کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ اسے جان بوجھ کر استعمال کیا گیا ہے، ایک بڑے مقصد کے لیے۔ یہاں آ کر تو ساری بات ہی پلٹ جاتی ہے، یعنی جہالت کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا انتخاب ہے، ایک ہتھیار ہے۔ یہ تو بہت ہی پریشان کن سوچ ہے۔ بالکل۔ تو پھر یہ منصوبہ بند حکمت عملی کیا ہے جس کو پورا کرنے کے لیے اس جہالت کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ یہی اس پوری بحث کا مرکزی نقطہ ہے۔ مصنف کے مطابق اس حکمت عملی کا ایک ہی بالکل واضح مقصد ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک ایسی نسل تیار کرنا جو مکمل طور پر قابو میں رہے، ایک ایسی نسل جو فرمانبردار ہو، جو سوال نہ کرے۔ سوال نہ کرے؟ جی، جو خوش فہمیوں کی دنیا میں مگن رہنا پسند کرے اور حقیقت سے آنکھیں چرائے، جو اوپر سے آنے والے ہر حکم کو بنا سوچے سمجھے مان لے، جس کے لیے ظاہرداری اور دکھاوا ٹھوس حقیقت سے زیادہ اہم ہو۔ مطلب مختصر یہ کہ ایک ایسی نسل تیار کرنا جو تنقیدی شعور سے مکمل طور پر خالی ہو اور صرف اطاعت کرنا جانتی ہو۔ تو یہ تو ایک پورا ایک سسٹم ہے ذہنوں کو بنانے کا۔ بالکل۔ مصنف نے اس سسٹم کے 4 ستونوں کی نشاندہی کی ہے۔ یہ وہ 4 پیغامات ہیں جو ان درسی کتابوں میں بار بار دہرا کر ایک خاص قسم کا شہری تیار کرتے ہیں۔ تو پہلا ستون کیا ہے؟ پہلا اور سب سے بنیادی ستون ہے حکومت وقت کی پیروی کرو۔ اچھا، مصنف اسے درسی کتاب اور حکومت کا گٹھ جوڑ کا نام دیتے ہیں۔ چونکہ یہ کتابیں سرکاری ادارے یعنی ٹیکسٹ بک بورڈز لکھواتے ہیں اور منظور کرتے ہیں، تو یہ لازماً اسی حکومت کے نظریات کی نمائندگی کرتی ہیں جو اس وقت اقتدار میں ہو۔ یعنی تاریخ ایک سیاسی سوئچ کی طرح ہے، جیسے مرضی آن یا آف کر دیا، جب حکومت بدلی تاریخ بھی بدل گئی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مصنف ایک بہت واضح مثال دیتے ہیں کہ جب ضیاء الحق کا دور آیا تو سرکاری درسی کتابوں سے ذوالفقار علی بھٹو کا نام، ان کا پورا دور اس طرح غائب کر دیا گیا جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ یعنی وہ کبھی موجود ہی نہیں تھے تاریخ میں۔ جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کتابیں علم کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ سرکاری پروپیگنڈے کا ایک آلہ بن جاتی ہیں جو ہر نئے حکمران کے ساتھ اپنی وفاداری بدل لیتی ہیں۔ اور پاکستان کی تاریخ میں تو حکومت کا سب سے طاقتور چہرہ اکثر فوج کا رہا ہے۔ تو کیا یہ منطقی نہیں کہ اگر کتابیں حکومت وقت کی حمایت سکھا رہی ہیں تو ان میں فوجی حکمرانوں کے لیے بھی کوئی خاص جگہ ہوگی؟ یہی اس سسٹم کا دوسرا ستون ہے، فوجی حکمرانی کی حمایت کرو۔ مصنف بتاتے ہیں کہ چونکہ ملک کی ابتدائی 45 سالہ تاریخ میں سے 26 سال براہ راست فوجی حکومت رہی۔ آدھے سے بھی زیادہ؟ جی، آدھے سے زیادہ۔ اس لیے ان درسی کتابوں نے اپنا فرض سمجھا کہ وہ برسر اقتدار جنرل کی شان میں قصیدے پڑھیں۔ مثلاً ایوب خان کو ایک عظیم ترقی پسند اور نیک حکمران بنا کر پیش کیا گیا۔ ضیاء الحق کے بارے میں تو یہاں تک لکھا گیا کہ وہ ایک خدا طرز انسان تھے
جنہیں اللہ نے خود پاکستان میں اسلام نافذ کرنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ یعنی تاریخ کو تقریباً ایک الہامی کتاب بنا کر پیش کیا گیا۔ صحیح کہا آپ نے، بالکل۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ طلباء کے ذہن میں یہ بات پکی ہو جاتی ہے کہ سویلین سیاستدان نااہل اور کرپٹ ہوتے ہیں، جمہوریت ایک ناکام مغربی آئیڈیا ہے، اور ملک کو بچانے کے لیے مسلح افواج کا اقتدار پر قبضہ کرنا نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے۔ یہ تو جمہوریت کے جڑیں کاٹنے کے برابر ہے۔ بالکل۔ اور جب آپ ایک نسل کو یہ سکھاتے ہیں کہ فوج ہی ملک کی محافظ ہے تو پھر لازماً جنگ اور تصادم کو بھی ایک مقدس چیز بنا کے پیش کیا جاتا ہوگا۔ اور یہیں سے اس سسٹم کا تیسرا ستون سامنے آتا ہے، جنگوں کی تسبیح کرو۔ جنگوں کی تسبیح؟ جی، مصنف اس بات پر حیران ہے کہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں 1965 اور 1971 کی جنگوں پر جتنے صفحات لکھے گئے ہیں اتنے شاید آئین، معیشت اور سیاسی تاریخ کو ملا کر بھی نہیں لکھے گئے۔ اچھا۔ اور ان جنگوں کو ہمیشہ پاکستان کی شاندار اور عظیم فتوحات کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جو مصنف کے مطابق تاریخی حقائق کے بالکل منافی ہے۔ اس کا نفسیاتی اثر کیا ہوتا ہے؟ مطلب ایک ایسی تاریخ پڑھنا جو حقائق پر مبنی نہ ہو۔ اس سے طلباء میں ایک جھوٹی اور آپ کہہ لیں کھوکھلی قسم کی خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنے دشمن کو شکست دی ہے اور آئندہ بھی دے سکتے ہیں۔ اس سے یہ تاثر بھی مضبوط ہوتا ہے کہ تمام مسائل کا حل طاقت اور تشدد میں ہے۔ یعنی سفارتکاری، مذاکرات، پرامن بقائے باہمی، یہ سارے تصورات غیر اہم ہو جاتے ہیں، ان کی سوچ سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اور جنگوں کی یہ تاریخ اور طاقت کا یہ تصور یہ لامحالہ چوتھے اور شاید سب سے خطرناک ستون کی طرف لے جاتا ہے، ہندوستان سے نفرت کرو۔ جی، یہ ان تمام پیغامات کا نچوڑ ہے۔ مصنف کے مطابق اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تاریخ کو ہر سطح پر مسخ کیا جاتا ہے۔ ہندو مذہب اور ثقافت کو توہیق آمیز انداز میں پیش کیا جاتا ہے، ہندوستان کو ایک ازلی اور ابدی دشمن کے طور پر دکھایا جاتا ہے، اور پاکستان کا قیام؟ پاکستان کے قیام کو صرف ایک سیاسی جدوجہد کے بجائے ہندوؤں پر مسلمانوں کی ایک مذہبی اور عسکری فتح کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا کوئی یہ دلیل نہیں دے سکتا کہ نئی قوموں کو اپنی شناخت بنانے کے لیے اکثر ایک دوسرے کی یا ایک دشمن کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا مصنف اس پہلو پر بات کرتے ہیں کہ یہ صرف نفرت پھیلانے کی کوشش تھی یا ایک قومی شناخت گھڑنے کی ایک بھونڈی کوشش؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، مصنف اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قومی شناخت کے لیے تاریخ کا ایک خاص بیانیہ بنایا جاتا ہے، لیکن وہ اس طریقے کو بھونڈا اور تباہ کن قرار دیتے ہیں۔ اچھا۔ ان کے مطابق یہ شناخت نفرت کی بنیاد پر تعمیر کی گئی ہے، مشترکہ اقدار پر نہیں، اور وہ اس منافقت کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں جو اس سے پیدا ہوتی ہے۔ کیسی منافقت؟ ایک طالب علم کلاس میں ہندوستان سے نفرت کا سبق پڑھتا ہے اور کلاس سے باہر نکل کر انہی دشمنوں کے کرکٹ میچ دیکھتا ہے اور ان کی فلمیں اور گانے بھی سنتا ہے، بالکل ان سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ یہ تضاد اس کی شخصیت کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے اور وہ منافقت کو زندگی کا ایک عام اصول سمجھنے لگتا ہے۔ تو ان چار ستونوں، حکومتی اطاعت، فوج کی حمایت، جنگ کی تعریف اور ہندوستان سے نفرت، ان سب کا مجموعی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ یہ کتابیں طلباء کو جہالت، تعصب اور جھوٹی منطق کی تربیت دیتی ہیں۔ یہ تو بہت سنگین الزامات ہیں، اور ان کے اثرات بھی اتنے ہی سنگین ہیں۔ مصنف نے ان کے گہرے نفسیاتی اثرات کا تجزیہ کیا ہے۔ اچھا۔ سب سے پہلا اثر ذہنی الجھن ہے۔ ان کی مثال بہت طاقتور ہے۔ ایک طرف طالب علم کتاب میں پڑھتا ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، ایک نظریاتی ریاست ہے جہاں سب کچھ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے۔ جی۔ دوسری طرف وہ جب کلاس سے باہر نکلتا ہے تو اپنے معاشرے میں ہر طرف کرپشن، لا قانونیت، اقربا پروری اور اخلاقی گراوٹ دیکھتا ہے۔ یہ تضاد تو اس کی شخصیت کو توڑ پھوڑ دیتا ہوگا۔ بالکل، وہ سمجھ نہیں پاتا کہ سچ کیا ہے، جو کتاب میں لکھا ہے یا جو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اور جب انسان یہ فیصلہ نہ کر پائے کہ سچ کیا ہے تو شاید وہ سوال کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے اور ہر لکھی ہوئی بات کو مان لیتا ہے۔ بالکل، اور یہ دوسرا بڑا اثر ہے۔ طالب علم کو سکھایا جاتا ہے کہ جو کتاب میں لکھا ہے وہی حتمی سچ ہے، اس پر سوال نہیں کرنا۔
इन किताबों में कभी कोई हवाला, कोई सोर्स नहीं दिया जाता। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। इससे उनमें तहकीक करने, तस्दीक करने और सवाल उठाने की सलाहियत ही खत्म हो जाती है। वो हर लिखी हुई बात को आंखें बंद करके कबूल करने के आदी हो जाते हैं। ये तो एक तालीम याफ्ता ज़हन की निशानी के बिल्कुल उलट है। बिल्कुल बरक्स है। लेकिन ये बुलबुला कभी तो फूटता होगा जब ये तालिब इल्म बड़ी दुनिया में कदम रखता है, किसी गैर मुल्की यूनिवर्सिटी में जाता है, तब क्या होता है? मुसन्निफ ने इसे सच्चाई का सदमा कहा है। जी, और ये शायद सबसे तकलीफदेह नतीजा है। मुसन्निफ इस पाकिस्तानी ग्रेजुएट की ज़हनी हालत को बयान करते हैं जो आला तालीम के लिए बरतानिया या अमेरिका जाता है। वहाँ जाकर जब वो असल तारीखी किताबें पढ़ता है जी, और इसे मालूम होता है कि उसने पिछले 12 सालों में जो कुछ पढ़ा था वो महज अफसानों, खुशफहमियों और आधे सच का मजमुआ था, तो इसकी पूरी फिक्री दुनिया ज़मीन बोस हो जाती है। यानी उसे अपने पूरे तालीमी निज़ाम पर, अपने असातिज़ा पर, हत्ता के अपने मुल्क पर से एतबार उठ जाता है। ये एक बहुत बड़ा नफ्सियाती धचका होता है जिससे संभलना बहुत मुश्किल होता है। ये तो किसी के पूरे तालीमी सफ़र को ही झूठा साबित करने के मुतरादिफ है। इसका नफ्सियाती बोझ तो बहुत शदीद होता होगा। बहुत शदीद। तो इन तमाम असरात का हतमी नतीजा मुसन्निफ के नज़दीक क्या है? इस तबाही के रास्ते की मंजिल क्या है? इस रास्ते की आखिरी मंजिल एक फरमाबरदार, गैर सियासी और हुक्म मानने वाली नस्ल की तैयारी है। अच्छा, ये किताबें सोचने वाले जिम्मेदार शहरी पैदा नहीं कर रही, बल्कि ऐसे रोबोट तैयार कर रही हैं जिनका अपना कोई जहन, कोई ज़मीर, कोई तनकीदी सोच नहीं है। यानी एक ऐसी नस्ल जो आमिरियत को कबूल करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार है, जो जमहूरियत की नाकामी पर यकीन रखती है और जो अपने हुकूक और जिम्मेदारियों से मुकम्मल तौर पर नावाकिफ है। मुसन्निफ सिर्फ ये नहीं बताते कि किताबों में क्या लिखा है, बल्कि वो इस पर भी बात करते हैं कि उनमें क्या नहीं लिखा। जी। उनके मुताबिक सबसे बड़ी और नाकाबिले माफ़ी चीज़ जो तारीख से गायब की गई है वो है मुस्लिम बंगाल। ये एक इंतहाई अहम और तकलीफदेह नुक्ता है। 1971 से पहले बंगाल पाकिस्तान की अक्सरियती आबादी का सूबा था। आधे से ज़्यादा आबादी वहाँ थी। जी, मुल्क की निस्फ से ज़्यादा आबादी वहाँ रहती थी। लेकिन हमारी तारीख की किताबों में उनकी सियासत, उनके अदब, उनके अजीम रहनुमाओं जैसे फजलुल हक और हुसैन शहीद सोहरवर्दी, इनका जिक्र तकरीबन न होने के बराबर है। यानी इत्तेफाकी गलती नहीं? नहीं, मुसन्निफ इसे कोई इत्तेफाकी गलती नहीं, बल्कि एक दानिस्ता मुहिम करार देते हैं। यानी मुल्क की आधी से ज़्यादा आबादी को तारीख की किताब से ही गायब कर दिया गया। ये तो सोचकर भी अजीब लगता है। इसके नताइज क्या हुए? नताइज तबाहकुन थे। इस मुनज़्ज़म नज़रअंदाजी ने बंगालियों में बेगानगी, महरूमी और गुस्से का शदीद एहसास पैदा किया। जाहिर है, जब आप मुल्क की अक्सरियत को उनकी अपनी कौमी तारीख से ही बेदखल कर दें, तो वो खुद को इस मुल्क का हिस्सा कैसे समझेंगे? सही। यही एहसास बिलाखिर 1971 में मुल्क के टूटने का एक बड़ा सबब बना। और अलमिया ये है कि आज भी ये दरसी किताबें तुलबा को ये समझने का मौका ही नहीं देती कि मुल्क आखिर टूटा क्यों था। और इस सानहे से हम क्या सबक सीख सकते हैं? जी, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि हमने तारीख के सबसे बड़े सानहे से कुछ भी नहीं सीखा, या यूं कहें कि हमें सीखने ही नहीं दिया गया। मुसन्निफ के मुताबिक बिल्कुल ऐसा ही है। ये किताबें सानहे पर पर्दा डालती हैं और मुस्लिम बंगाल को तारीख से खारिज करना उस दावे की भी नफी करता है कि सिर्फ इस्लाम ही पाकिस्तानी कौमियत की वाहिद बुनियाद थी। ये कैसे? देखिए, अगर ऐसा होता तो अक्सरियती मुस्लिम आबादी वाला हिस्सा कभी अलग ना होता। ये एक ऐसा सच है जिसका सामना करने से हमारी दरसी कुतुब आज भी कतराती हैं। आज की गुफ्तगू का खुलासा करें तो मुसन्निफ के अजीज ने हमारे सामने एक बहुत ही परेशान कुन तस्वीर रखी है। ये दरसी किताबें महज गलत हक़ाइक़ का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये एक मुनज़्ज़म मंसूबे का हिस्सा हैं जो एक ऐसी नस्ल तैयार कर रहा है जो सवाल करने, तनकीदी सोच रखने और जमहूरी इक़दार को समझने से कासिर है। ये वाकई एक तबाही का रास्ता है जी, जिसके असरात फ़र्द पर, माशरे पर और पूरी कौम के मुस्तकबिल पर मुर्तब हो रहे हैं। और ये एक ऐसा अमल है जो नस्ल दर नस्ल जारी है। हर साल लाखों तलबा इसी मवाद को पढ़कर फारिग तहसील होते हैं और फिर यही सोच माशरे में मजीद फैलती है।
یہ ایک ایسا زہر ہے جو آہستہ آہستہ پورے نظام میں سرایت کر چکا ہے۔ اور اس کا تریاق آسان نہیں۔ بالکل نہیں۔ لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ ہماری اگلی گفتگو میں ہم مصنف کے تجزیے کی روشنی میں اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے اور ذمہ داری کا بوجھ پر بات کریں گے، جس میں حکومت، ان کتابوں کے مصنفین اور اساتذہ کے کردار کا جائزہ لیا جائے گا۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ جب تک ذمہ داری کا تعین نہیں ہوتا، اصلاح کا عمل شروع نہیں ہو سکتا۔ بالکل، اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوچ طلب نکتہ چھوڑ جاتے ہیں۔ مصنف نے حساب لگایا ہے کہ روزانہ 25 ملین سے زیادہ طلبہ 25 ملین؟ جی، اور ان کے ساتھ لاکھوں اساتذہ اور والدین ان کتابوں سے براہ راست متاثر ہوتے ہیں۔ وہ ایک سادہ مگر گہرا سوال پوچھتے ہیں، کیا کوئی سن رہا ہے؟ اس پر ذرا سوچئے گا۔ اس معاشرے کا مستقبل کیا ہوتا ہے جہاں کروڑوں ذہنوں کو منظم طریقے سے ان کے اپنے ماضی کا ایک مسخ شدہ ورژن پڑھایا جائے اور اس پر کوئی بلند آواز میں احتجاج کرتا بھی نظر نہ آئے؟ آج ہماری سیریز کا آخری حصہ ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ اس علمی قتل عام کا ذمہ دار کون ہے۔ جی، گزشتہ چند نشستوں میں ہم نے پاکستان کی درسی کتابوں میں تاریخ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کی ایک ایک پرت کھولی ہے۔ ہم نے حقائق کو مسخ کرنے کی مثالیں دیکھیں، ایسے تضادات دیکھے جن پر یقین کرنا مشکل ہے، اور ایک ایسا بیانیہ دیکھا جو نوجوان ذہنوں کو ایک خاص سانچے میں ڈھالنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ بالکل، اور یہ سب دیکھتے ہوئے ایک سوال بار بار ذہن میں آتا تھا کہ آخر یہ ہو کیسے رہا ہے؟ جی، یہ کوئی ایک آدھ غلطی تو ہے نہیں جسے نظر انداز کر دیا جائے۔ یہ تو ایک منظم، ایک پوری سوچی سمجھی کوشش لگتی ہے۔ تو آج کا بڑا سوال یہی ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب کے عزیز اپنی کتاب دی مرڈر آف ہسٹری ان پاکستان کے آخری حصے میں دینے کی کوشش کرتی ہیں۔ اچھا، ہماری آج کی گفتگو کا محور بھی یہی حصہ ہے جس میں وہ کسی لگی لپٹی کے بغیر، یعنی بالکل صاف صاف ذمہ داری کا تعین کرتی ہیں۔ تو وہ صرف الزام نہیں لگاتی؟ نہیں، وہ صرف الزام نہیں لگاتی، بلکہ وہ پورے نظام کی چیر پھاڑ کر کے دکھاتی ہیں کہ یہ خرابی کہاں سے اور کیسے شروع ہوتی ہے۔ تو آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ کے عزیز کے مطابق یہ بھاری بوجھ کس کے کندھوں پر ہے؟ وہ اپنی انگلی کس کی طرف اٹھاتی ہیں؟ دیکھیں، عزیز اس معاملے میں بہت واضح ہیں۔ وہ ذمہ داروں کی ایک درجہ بندی کرتی ہیں، ایک ہیرارکی بناتی ہیں۔ اچھا، اور اس فہرست میں سب سے اوپر پہلا اور سب سے بڑا ذمہ دار ان کے نزدیک سرکاری اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی خود حکومت۔ حکومت؟ جی، یعنی یہ سب کچھ اوپر سے ریاستی سطح پر ہو رہا ہے؟ جی، لیکن ایک منٹ، کیا یہ ممکن نہیں کہ حکومت کی نیت اچھی ہو، کہ وہ ایک مثبت قومی بیانیہ بنانا چاہتی ہو، بھلے ہی اس کے لیے کچھ حقائق کو نظر انداز کرنا پڑے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے، اور عزیز اس قومی مفاد والی دلیل کو بالکل بھی قبول نہیں کرتی۔ اچھا، ان کا استدلال بہت عملی اور ٹھوس ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ نیت جو بھی ہو، آپ عمل کو دیکھیں۔ تعلیمی پالیسی کون بناتا ہے؟ حکومت۔ ٹیکسٹ بک بورڈز کو کون قائم کرتا ہے، چلاتا ہے اور مکمل طور پر کنٹرول کرتا ہے؟ وہ بھی حکومت ہی کرتی ہے۔ بالکل۔ مصنفین کو کیا لکھنا ہے اور کیا نہیں لکھنا، اس کے لیے رہنما اصول یعنی گائیڈ لائنز کون فراہم کرتا ہے؟ حکومت۔ یعنی مصنف کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ آزاد نہیں ہے کہ جو چاہے لکھ دے۔ بالکل بھی نہیں۔ مصنفین کا تقرر، ان کے لکھے ہوئے مسودے کی جانچ، اس میں کاٹ چھانٹ اور پھر اس کی حتمی منظوری، یہ سب کچھ سرکاری سطح پر ہوتا ہے۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن ہو یا نیشنل ریویو کمیٹی، یہ تمام ادارے فیڈرل وزارت تعلیم کے ماتحت ہی کام کرتے ہیں۔ صحیح۔ اس لیے عزیز کہتی ہیں کہ جب پورا عمل ہی حکومت کے کنٹرول میں ہے تو بنیادی ذمہ داری کسی اور پر کیسے ڈالی جا سکتی ہے؟ وہ اسے قومی مفاد کے پردے میں سچائی کا گلا گھونٹنا قرار دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا نظام کا معاملہ کہ اسٹیبلشمنٹ سب کنٹرول کر رہی ہے، لیکن اس نظام کے پرزے تو انسان ہیں نا؟ یقیناً۔ وہ لوگ جو قلم اٹھا کر یہ کتابیں لکھ رہے ہیں وہ تو پروفیسر ہیں، دانشور ہیں، بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگ ہیں۔ ان کی اپنی کوئی علمی ذمہ داری نہیں بنتی، وہ کیا بہانہ پیش کر سکتے ہیں؟ یہی وہ مقام ہے جہاں عزیز دوسرے ذمہ دار گروہ
یعنی مصنفین پر سخت ترین تنقید کرتی ہیں۔ اچھا، ان کے مطابق یہ مصنف 2 قسم کے بہانے بنا سکتے ہیں اور وہ دونوں کو ایک ایک کر کے مسترد کر دیتی ہیں۔ پہلا عذر یہ ہو سکتا ہے کہ جناب ہم تو سرکاری ملازم ہیں، مجبور ہیں، ہمیں جو لکھنے کو کہا جاتا ہے ہم وہی لکھتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی عام سا بہانہ ہے، ہر محکمے میں سننے کو ملتا ہے، اوپر سے آرڈر ہیں۔ بالکل، لیکن عزیز اس دلیل کو نہیں مانتی۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ مصنف یہ کام رضاکارانہ طور پر کرتے ہیں، کوئی زبردستی تو ان سے یہ کام نہیں کروا رہا۔ صحیح۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کام حاصل کرنے کے لیے سفارشیں اور کوششیں کی جاتی ہیں، یہ ایک اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ تو جب آپ خود یہ کام مانگ کر لے رہے ہیں تو پھر مجبوری کا بہانہ کیسا؟ یہ بات تو منطقی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا عذر کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا عذر وہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ یہ کہ ہم جو لکھ رہے ہیں اس سے پوری طرح متفق ہیں، ہم واقعی یہی مانتے ہیں۔ ہو، عزیز کے نزدیک یہ جھوٹ پھیلانے اور علمی بددیانتی کا کھلا اعتراف ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ ہاں ہم جان بوجھ کر سچ کو چھپا رہے ہیں۔ جی، کیونکہ ہمارا اپنا نظریہ یہی ہے۔ ان کا بنیادی الزام یہ ہے کہ ان مصنفین نے اپنے پیشے، اپنے علم اور سب سے بڑھ کر قوم کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ انہوں نے سچ کو مصلحت اور ذاتی فائدے کے لیے قربان کر دیا ہے۔ یہ مصنفین کی علمی بددیانتی تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ کتابیں لاکھوں اساتذہ کے ہاتھوں سے گزرتی ہیں۔ وہ ہر روز کلاس میں کھڑے ہو کر بچوں کو یہی پڑھاتے ہیں۔ کیا وہ سب اس اجتماعی جھوٹ میں شریک ہیں کہ عزیز اساتذہ کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ عزیز اساتذہ کو بھی نہیں بخشتی، وہ انہیں ذمہ داروں کی فہرست میں تیسرے نمبر پہ رکھتی ہیں۔ اچھا، وہ بھی شامل ہیں اس میں؟ جی، ان کے مطابق اساتذہ 3 وجوہات کی بنا پر اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ پہلی وجہ تو بہت سیدھی سی ہے، یہ تمام مصنفین خود بھی تو اسی تدریسی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، وہ خود بھی استاد ہیں۔ صحیح، یعنی یہ مسئلہ باہر سے نہیں آیا، گھر کے اندر سے ہی ہے۔ بالکل۔ دوسری اور زیادہ سنگین وجہ یہ ہے کہ ہزاروں اساتذہ سالہ سال یہ جانتے ہوئے بھی غلط مواد پڑھاتے رہتے ہیں کہ یہ سچ نہیں ہے۔ جانتے ہوئے بھی؟ جی، جانتے ہوئے بھی۔ وہ اپنی لائبریری میں دوسری کتابوں میں اصل تاریخ پڑھتے ہیں، لیکن کلاس روم میں آ کر خاموشی سے وہی سرکاری بیانیہ دہرا دیتے ہیں۔ یہ ان کی علمی دیانتداری پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور تیسری وجہ جسے عزیز سب سے زیادہ تشویشناک قرار دیتی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی استاد یہ نہیں جانتا کہ جو وہ پڑھا رہا ہے وہ غلط ہے تو اس کا مطلب ہے کہ، اور میں ان کے الفاظ نقل کر رہی ہوں، ان کے ذہن کچھ نہیں جانتے اور نہ ہی جاننے کی پرواہ کرتے ہیں۔ یعنی وہ یا تو بے ایمان ہے یا نااہل؟ بالکل، دونوں صورتوں میں نقصان طالب علم کا ہے۔ اچھا، تو عزیز نے صرف الزام ہی نہیں لگایا، انہوں نے باقاعدہ ان مصنفین کی فہرست بھی دے دی۔ یہ تو بہت جرأت کی بات ہے۔ یہی تو اس کتاب کا سب سے چونکا دینے والا حصہ ہے۔ کتاب کے آخر میں ضمیمہ بی میں ان مصنفین، ایڈیٹرز اور منصوبہ سازوں کی ایک طویل فہرست دی گئی ہے، اور یہ فہرست واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ کون لوگ ہیں؟ کیا کوئی بڑے نام بھی شامل ہے؟ بہت بڑے۔ عزیز نے جان بوجھ کر یہ فہرست شامل کی تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ کام جاہل لوگوں سے کروایا گیا۔ وہ نام لے کر بتاتی ہیں کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ پاکستان کا اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ ہے۔ مثال کے طور پر، مطلب کہاں سے ہیں یہ لوگ؟ ان میں ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹیوں، پنجاب یونیورسٹی، پشاور یونیورسٹی، قائد اعظم یونیورسٹی کے شعبہ جات کے سربراہ اور پروفیسر شامل ہیں۔ اسلامیہ کالج پشاور اور گورنمنٹ کالج لاہور جیسے مشہور اداروں کے اساتذہ ہیں۔ صرف بڑے شہروں سے؟ نہیں، یہی تو بات ہے، صرف بڑے شہروں کے نہیں، بلکہ سوات، کوہاٹ، لاڑکانہ اور منڈی بہاؤدین جیسے دور دراز شہروں کے کالجوں کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ اچھا۔ اس فہرست میں وائس چانسلرز، ڈائریکٹرز، سینئر ایڈیٹرز اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ جیسے اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز لوگ ہیں۔ کئی ایسے ہیں جن کے پاس کیمبرج، آکسفورڈ اور کولمبیا جیسی یونیورسٹیوں سے ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں ہیں۔ یہ تو ناقابل یقین ہے، یعنی قابلیت کی کوئی کمی نہیں، مثلا نیت کا ہے۔ یہی عزیز کا مرکزی نقطہ ہے۔ وہ ایک بہت تلخ جملہ لکھتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ درسی کتابوں کے بنانے والوں میں دیانتداری کے علاوہ ہر خوبی موجود ہے۔ بہت سخت بات ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان پر 2 بڑے الزام ہیں۔ پہلا، جان بوجھ کر جھوٹ بولنا۔
یہ لوگ حقائق جانتے ہیں، خاص طور پر وہ جنہوں نے مغربی یونیورسٹیوں میں جدید تحقیقی طریقوں سے تعلیم حاصل کی ہے، لیکن پھر بھی وہ یہاں آ کر وہ سب کچھ لکھتے ہیں جو ان سے لکھوایا جاتا ہے۔ اور دوسرا الزام کیا ہے؟ دوسرا الزام نظام کی ایک بنیادی خرابی کو بے نقاب کرتا ہے، اسکول ٹیچر کا حق غصب کرنا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں عزیز، ایک بہت اہم اصول بیان کرتی ہیں کہ دنیا بھر میں اسکول کی کتابیں عموماً اسکول کے اساتذہ ہی لکھتے ہیں۔ اچھا، کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ بچوں کی نفسیات، ان کی ذہنی سطح اور ان کی سیکھنے کی صلاحیت کو ایک یونیورسٹی کے پروفیسر سے کہیں بہتر سمجھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ 8 سال کے بچے کو تاریخ کیسے پڑھانی ہے۔ صحیح، اور اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہوگا کہ کتابیں زمینی حقیقت سے بالکل کٹ جاتی ہیں۔ یونیورسٹی کا پروفیسر شاید یہ نہ سمجھ سکے کہ منڈی بہاؤالدین کے ایک اسکول میں بیٹھے بچے کو تاریخ کس زبان اور کن مثالوں سے سمجھانی ہے۔ بالکل یہی بات ہے، لیکن پاکستان میں یونیورسٹی کے پروفیسر یہ کام کر رہے ہیں جن کا اسکول کی سطح کی تعلیم سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہوتا۔ وہ اپنے دفتر میں بیٹھ کر ایسی زبان اور ایسے تصورات استعمال کرتے ہیں جو بچے کے سر کے اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک یونیورسٹی کا پروفیسر جو پہلے ہی اتنے اعلیٰ عہدے پر ہے، وہ 5ویں جماعت کی درسی کتاب کیوں لکھنا چاہے گا؟ اس میں ایسی کیا کشش ہے؟ عزیز کے مطابق اس کی وجوہات تعلیمی نہیں بلکہ خالصتاً مادی اور ذاتی ہیں۔ یہ ایک انتہائی منافع بخش کاروبار ہے۔ کاروبار؟ جی، جب ایک کتاب لاکھوں کی تعداد میں چھپتی اور ہر سال فروخت ہوتی ہے تو اس کا ٹھیکہ حاصل کرنا ایک بہت بڑا مالی انعام ہوتا ہے۔ ایک منٹ، تو یہ کوئی علمی خدمت نہیں بلکہ یہ ایک ٹھیکہ ہے، جیسے سڑک بنانے کا ٹھیکہ ہوتا ہے۔ یہ تو ناقابل یقین بات ہے۔ بدقسمتی سے عزیز کا تجزیہ یہی تصویر پیش کرتا ہے۔ یعنی ہمارے بچوں کے ذہنوں کو شکل دینے کا کام سب سے اونچی بولی لگانے والے یا سب سے با اثر شخص کو دیا جا رہا ہے۔ جی، وہ بتاتی ہیں کہ اس ٹھیکے کو حاصل کرنے کے لیے سخت مقابلہ ہوتا ہے، اثر و رسوخ، سفارشیں اور یہاں تک کہ رشوت کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور اس دوڑ میں وہ غریب اسکول ٹیچر تو کہیں نظر ہی نہیں آتا ہوگا۔ کہیں بھی نہیں، کیونکہ سماجی اور سرکاری درجہ بندی میں اس کا مقام بہت نیچے ہے۔ اسے اس قابل ہی نہیں سمجھا جاتا کہ وہ اس مقابلے میں حصہ لے سکے۔ تو یہ سارا نظام پیسے، طاقت اور حیثیت کے گرد گھومتا ہے، تعلیم اور بچوں کے مستقبل کے نہیں۔ یہ تو پورے نظام کے اخلاقی دیوالیہ پن کی نشانی ہے۔ کیا اس کی کوئی ٹھوس مثال بھی ہے؟ مطلب کہ کس طرح مصنفین پر دباؤ ڈالا جاتا ہے یا وہ خود سمجھوتا کر لیتے ہیں؟ جی بالکل، عزیز اس سلسلے میں ایک معروف دانشور ڈاکٹر حسن عسکری رضوی کا حوالہ دیتی ہیں، جنہوں نے بڑی صاف گوئی سے اس بات کا اعتراف کیا۔ اچھا، انہوں نے خود مانا؟ جی، انہوں نے بتایا کہ جب وہ ایک کتاب لکھ رہے تھے تو انہیں حکام کی طرف سے واضح ہدایت دی گئی تھیں کہ کس بات پر زور دینا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے۔ یہاں تک کہ ان کے لکھے ہوئے مسودے میں سے بعض لوگوں کے نام اور پورے کے پورے جملے نکال دیے گئے۔ اور انہوں نے یہ سب ہونے دیا؟ انہوں نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ اپنا نام واپس کیوں نہیں لیا؟ جب ان سے یہی سوال پوچھا گیا تو ان کا وہ جواب اس نظام میں موجود ضمیر کی کمزوری کی ایک کلاسک مثال ہے۔ انہوں نے کہا، اگر میں نہ کرتا تو کوئی اور کر لیتا۔ یعنی اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں، بس موقع ملنا چاہیے۔ یہ ذہنیت ظاہر کرتی ہے کہ نظام کس طرح اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اصولوں پر سمجھوتا کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، یا شاید وہ خود بہت آسانی سے یہ سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ یہ ایک اجتماعی ذمہ داری سے فرار کا رویہ ہے۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ ہم نے حکومت، مصنفین، اساتذہ اور پورے نظام کی نشاندہی کر لی، لیکن اس کی حتمی قیمت کیا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ایک نسل پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ یہاں آ کر عزیز کا لہجہ بہت تلخ اور افسردہ ہو جاتا ہے۔ وہ اسے ایک قومی نوحہ قرار دیتی ہیں۔ ان کے مطابق یہ پورا نظام جھوٹ، من گھڑت کہانیاں اور مذہبی دھوکہ دہی پیدا کر رہا ہے۔ بنیادی تعلیم قرار دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ قرآن بار بار حق پر زور دیتا ہے، لیکن ہم نے اپنے تعلیمی نظام کی بنیاد ہی ناحق پر رکھی ہے۔ یہ عمل تو علم کے کنویں کو نیچے سے زہر آلود کرنے کے مترادف ہے۔ بالکل یہی الفاظ وہ استعمال کرتی ہیں۔ کچھ لمحے توقف کے بعد یہ واقعی ایک خوفناک تصویر ہے۔
ہم سوچتے ہیں کہ تعلیم ذہنوں کو روشن کرتی ہے، لیکن یہاں تو تعلیم ہی ذہنوں میں الجھن اور ٹوٹ پھوٹ پیدا کر رہی ہے۔ بالکل، اور اس زہرآلود کنویں کا پانی پینے والی نسل کا کیا بنے گا، یہی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ عزیز کے مطابق اس سے ایک ایسی نسل تیار ہو رہی ہے جو جہالت، تعصب اور جھوٹی منطق پر پروان چڑھتی ہے۔ اور نفسیاتی طور پر؟ نفسیاتی طور پر طالب علم کا ذہن شیزوفرینیا یعنی ایک طرح کی ذہنی شکست و ریخت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی کوئی مثال دیں گی کہ یہ شیزوفرینیا عملی طور پر کیسا نظر آتا ہے؟ عزیز کہتی ہیں کہ تصور کرے ایک نوجوان طالب علم کا، ایک طرف وہ اپنی سوشل سٹڈیز کی کتاب میں پڑھتا ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے جہاں انصاف، مساوات اور ایمانداری کا دور دورہ ہے۔ جی۔ اور دوسری طرف جب وہ کلاس روم سے باہر نکلتا ہے تو اپنے ارد گرد معاشرے میں اسے ہر طرف کرپشن، ناانصافی، جھوٹ اور منافقت نظر آتی ہے۔ تو ایک طرف کتابی دنیا ہے اور دوسری طرف اصل حقیقت۔ جی، اور کتابی آئیڈیلزم اور زمینی حقیقت کا یہ خوفناک تضاد اس کی شخصیت کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ وہ یا تو ہر چیز پر سے یقین کھو کر مایوس ہو جاتا ہے یا پھر ایک ایسی خیالی دنیا میں پناہ لے لیتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور دونوں صورتوں میں وہ معاشرے کا ایک صحت مند اور فعال فرد نہیں بن پاتا۔ بالکل۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ تاریخ کا یہ قتل کسی ایک فرد یا ادارے کا کام نہیں، بلکہ یہ ایک مشترکہ بوجھ ہے۔ اس میں حکومت کا ریاستی بیانیہ نافذ کرنے کا کنٹرول، دانشوروں کی علمی اور اخلاقی بددیانتی اور سچ پر منافع اور ذاتی مفاد کو ترجیح دینے والا ایک پورا نظام شامل ہے۔ بالکل درست۔ اور کے عزیز کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ اگر ہم اس قوم کو فکری طور پر صحت مند بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی تاریخ میں حق اور سچائی کو اس کا جائز مقام واپس دینا ہوگا۔ اور اس مسئلے کو تسلیم کرنا ہی اس کے حل کی طرف پہلا قدم ہے۔ یقیناً، جب تک ہم یہ مانیں گے ہی نہیں کہ مسئلہ موجود ہے اور بہت گہرا ہے، اس کا حل کبھی نہیں نکلے گا۔ اور یہ گفتگو سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ جاتی ہے۔ اگر علم کی امانت رکھنے والے، یونیورسٹیوں کے پروفیسر، اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ایڈیٹرز اور خود وزارت تعلیم ہی اس امانت میں خیانت کر رہے ہوں تو ایک عام شہری یا ایک نوجوان طالب علم سچائی کی تلاش کہاں سے شروع کرے؟ اور اس نسل کا مستقبل کیا ہوگا جو یہ مانتے ہوئے بڑی ہو رہی ہے کہ سچ وہ نہیں جو حقائق سے ثابت ہو، بلکہ سچ وہ ہے جو طاقتور کہتا ہے۔